نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا جی، آج 16 جولائی اور اس وقت رات کے تقریباً 11:15 ہو رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم 17 جولائی میں بروز بدھ میں داخل ہو جائیں گے. اور اس وقت پاکستان میں شب عاشورہ ہے، یعنی 10ویں محرم الحرام 1446 ہجری آج لگ چکی ہے. تو سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو عاشورہ کا دن اپنی تاریخی برکتوں، عظمتوں، نعمتوں کے ساتھ، اور بطور خاص شہدائے کربلا اور خصوصاً بالخصوص سیدی و سندی و مرشدی و مولائی امام علی مقام سبط رسول آل علی و بطول سیدنا امام العالمین امام حسین امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا صدقہ اور اس کی برکت تمام عالم اسلام کو، تمام درود و سلام پڑھنے والوں کو، اس دن کی حوالے سے اس دن کو یاد رکھنے والوں، اس دن کی قدر کرنے والوں کو، سب کو اس کی رحمتیں، برکتیں، اثرات، تاثیرات، اجابتیں، سعادتیں نصیب ہوں. اس کے بعد اس دن کے حوالے سے کچھ معروضات اپنے دوستوں کے، پیر بھائیوں کے اور عوام الناس کے اور امت مسلمہ کے ان احباب تک پہنچانی تھی جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کچھ قرآن سے، حدیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کی سنت و سیرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس قرآن اور حدیث کی جو تشریحات ہیں، تفاسیر ہیں، اور علوم القرآن والحدیث ہیں، اور اس میں سے نکلنے والے ہزارہا علوم و فنون سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھتے ہیں، بزرگان دین سے، ارواح مقدسہ سے تمسک، توسل اور تعلق رکھتے ہیں. کچھ ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. وہ باتیں جو ہم سال ہا سال ہزاروں دفعہ سنتے رہتے ہیں یا نظر سے گزرتی ہیں، تو انہی حوالوں سے کچھ رہنمائی پیش کرنی تھی. مقدمے میں جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی سے بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں بات کہاں تک نکلتی ہے. فرمایا اور وہ لوگ، والذین جاہدوا موصول صلہ، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، فینا ہمارے اندر، فینا فی آیاتنا، آپ سمجھ لیں، یہاں پہ سمجھ لیں آیات اسم جو ہے مضاف وہ معذوف ہے. فی امورنا، فی حیات، فی آیاتنا، فی، اور جو ہمارے ارادوں میں، ہمارے حقائق میں، ہمارے عالم میں، ہماری تخلیق میں، تخلیقات میں، مخلوقات میں جستجو کرتے ہیں، مجاہدہ یعنی جد و جہد، اجتہاد، کوشش کرتے ہیں. لنہدینہم، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، تو ضرور ضرور ہم ان کو دکھا دیں گے، سبلنا، اپنے بہت سارے راستے. سبل یہ سبیل کی جمع ہے، اور نحو والے کہتے ہیں کہ جب
جمع مضاف ہو کے آتی ہے تو وہ فائدہ دیتی ہے کثرت کا یا شمول عامہ یعنی تمام کا. یعنی کسی اسم کی جب جمع کسی مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو کے آ جائے تو اس اسم کی جو جنس ہے اس جنس کے جتنے انواع اور جتنے افراد ہوں گے یا تو وہ اضافت تمام کو شامل ہوگی یا ان میں سے اکثر و بیشتر یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی جیسے 80 to 90% اس کے جو افراد یا کانسٹیچوئنٹس ہوں گے اس کے اجزاء ہوں گے اس کو شامل ہوگی یا کل کے کل 100% کو شامل ہوگی. یہ نحو والے کہتے ہیں. جیسے آپ وہ آیت پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، فرشتے جمع ملائکتہ، ہو مضاف الیہ، ملائکہ جمع مضاف ہو گیا. تو یہاں سے مترجمین مفسرین نے کیا مانا لیا کہ اس کے تمام فرشتے. تو تمام تو یہاں پہ لفظ میں نہیں ہے کل ملائکتہ نہیں، تو تمام کا مفہوم ادا ہو رہا ہے جمع کی اضافت سے. ٹھیک ہے نا. تو اسی قاعدے کو مد نظر اسی پر قیاس کرتے ہوئے سبلنا، ہم ان پر اپنے تمام رستے یا بیشتر ہزاروں لاکھوں رستے کھول دیں گے، ضرور کھول دیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی ہدایت، اس کا فضل جو ہے وہ محسنین کے ساتھ. تو یہ جو کہا نا سبلنا، سبیل کی جمع سبل، اب عربی زبان میں راستے کے لیے نا بے شمار الفاظ آتے ہیں. سبیل، طریق، اس کی جمع طرق، طرائق، یہ سب قرآن میں استعمال ہوئی. صراط، راستہ، صراط الذین پہلے سورہ فاتحہ میں آ گئی. اس کے علاوہ شرع یشرع، شرعن سے، شرعتن و منہاج، منہج، مذہب، مسلک، ایون کہ مشرب بھی مرادی معنی میں. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں سبیل، طریق، صراط، اسوہ، سیرت سین سے، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہدیٌ، حدیث ہے نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک راستوں میں سب سے بہتر راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اس طرح سے ہدیٌ، ہدن، بہت سارے عربی مفردات جو ہیں وہ راستہ یا وے یا پاتھ وے یا اسٹریٹ، ٹھیک ہے نا، اس کے معنی میں، یا پاتھ، ٹریجیکٹری، تو اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے مفردات عربی کے. تو بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک راستے میں محصور یا محدود نہیں کیا جا سکتا اس کے قرب کو، اس کی رضا کو، اس کی اطاعت کو، اس کی محبت کو. ٹھیک ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہدائے کربلا اور قافلہ سالار شہدائے کربلا امام علی مقام علیہ السلام جب اس وہ بزنس اور فائنانس کی زبان میں نا، کیونکہ ہم سارے رستوں کو اللہ ہی کے رستے سمجھتے ہیں، تو ہم ہر قسم کی بولی، ہر فیلڈ اور ہر ڈومین سے، ہر اسکوپ سے الفاظ کو، تصورات کو استعمال کرتے ہیں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نا انچارٹڈ ٹیریٹری، انچارٹڈ ٹیریٹری، کہ وہ ایک ایسا راستہ جو اس سے پہلے کبھی ایکسپلور نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اسٹاکس میں یا انویسٹنگ میں آپ کسی ایسی طرف، یا کوئی اسٹاک اگر کسی ایسے بینڈ میں یا ایسے اس میں چلا جائے، اپ سائڈ یا ڈاؤن سائڈ کسی نئے موو میں چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں یہ انچارٹڈ ٹیریٹری میں چلا گیا، ایک ایسی جگہ چلا گیا، ایک ایسی علاقے میں، ایک ایسے ریجن میں چلا گیا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا یا یہ خود بھی نہیں گیا تھا، یا جو کسی لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھی، وہاں چلا گیا. تو امام عالی مقام نے جب یہ رستہ اپنایا تو یہ رستہ بہت ناول، بہت جدید اور بالکل انوکھا، نرالا تھا، اسی لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. بڑے بڑے نمازی، پرہیزی لوگ اس وقت موجود تھے، ان کی سمجھ سے بالا تھا، تو ان میں سے بعضوں نے انکار کر دیا، بعض سمجھ نہیں سکے، بعض نے پس و پیش سے کام لیا، اور بعض مخالفت میں آ گئے کیونکہ سمجھ سے ان کے بالا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ فراز کا ایک شعر ہے، آج
ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے. تو ایک بات اگر کسی کی سمجھ میں آج نہیں آ رہی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بات ہی غلط ہے، وہ کام ہی یا وہ تصور ہی غلط ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کسی سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، کسی بندے کے اپنے فہم کا، اپنی عقل کا قصور بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا نا وما یعقلها الا العالمون، کہ ان باتوں کو نہیں جانتے مگر صرف اصحاب العلم، راسخون فی العلم، الذین یستنبطونہ منہ، راسخون، جن کو علم میں رسوخ ملا، پھر وہ اس میں استنباط کر کے اس میں سے موتی نکال کے لے کے آتے ہیں. تو بہت سی چیزیں، بہت سی ٹیریٹریز انیکسپلورڈ، انٹیپڈ رہتی ہیں کسی ایک فرد بشر کے وہاں پہ ٹیپ ان کرنے سے پہلے. تو اس میں کبھی بھی تشویش کا شکار، یہ ہر زمانے میں رہے گا یہ طریقہ، یہ معاملہ، ٹھیک ہے نا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی جو سنت ہے، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اس کی سنت کو، اس کے سیرت کو کبھی تبدیل ہوتے ہوئے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے. وہ بدیع السماوات والارض، بدیع کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی پروٹوٹائپ یا کسی بلو پرنٹ یا کسی اس کے، اچانک کوئی نئی چیز منصہ شہود پہ لے آئے، اچانک سے نئی چیز جو ہے وہ کوئی پردہ تخلیق پہ، پردہ ظہور پہ لے آئے، تو اسے کہتے ہیں بدیع. ایسی شے تخلیق کر دے جس کی کوئی مثال، کوئی نمونہ پہلے ذہن میں کوئی خاکہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، انچارٹڈ ٹیریٹری. تو یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اسی لیے کہا سبلنا، ہمارے بہت سارے رستے، ہم ان پر اپنے بہت سارے رستے کھولیں گے. تو رستے جو ہیں وہ کوئی ایک دو تین یا چار عادتوں میں، یا ایک دو تین یا چار الفاظ یا تصورات میں محصور نہیں ہیں. رستے ہزاروں، لاکھوں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، کاؤنٹلیس ہیں، ٹھیک ہے نا. چنانچہ حدیث جبرائیل اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں، مشکوٰۃ شریف، ریاض الصالحین، سب کے شروع میں آ جاتی ہے وہ، کتاب الایمان میں اکثر، یا کتاب الاسلام. تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مسافر آیا، رستے کی بات چل رہی تھی نا، راستوں کی، طریق، صراط، اور یہ ایک مسافر آیا. سلوک بھی کہتے ہیں، میں نے اس وقت طریق اور یہ مشرب اور مسلک اور یہ سب سلوک کا نہیں بتایا، تو مسلک اور سلوک طے کرنا، مسلک رستہ، مسلک، مشرب، یہ سب مسجدن یا مفعلن یا مفعلن کے وزن پر، یہ سب اس میں ظرف ہیں، ظرف زمان یا ظرف مکان. ظرف مکان راستے کے معنی میں ہو تو ظرف مکان، ٹھیک ہے نا. یہ سب اسماء ظروف ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسافر آیا، یہ جو حدیث ہے ہزاروں تالے کھولنے، ہزاروں بندشیں دور کرنے، ہزاروں پریشانیاں، اشکال، بحثیں، اختلافات دور کرنے کے لیے کافی شافی ہے ایک حدیث. اسی لیے اکثر ائمہ حدیث نے اس کو بالکل شروع میں یا بالکل پہلی حدیث کے طور پر اس کو لے کر آئے. تو اس مسافر نے پراگندہ اپنا، اس کے بال جو تھے اور اس کے جو لباس تھا، اس پہ تو کوئی سفر کے نشان نہیں تھے، مگر اجنبی تھا، مسافر معلوم ہوتا تھا. تو اس نے آ کے اپنے گھٹنے جو ہیں حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے بالکل اسند رکبتیہ، کہ اس نے بالکل اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے کے قریب لا کے دو زانو آ کے ملا دی، اور قریب آ کے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ جو ایمان مجمل کے جو ہے نا، تمام اللہ پر ایمان، کتابوں پر، اس کی پچھلی تمام کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر. تو اس نے مجھے رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، تو ادی الزکوٰۃ، تصوم رمضان، تحج البیت، کہ تو حج ادا کرے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور نماز. پھر اس نے پوچھا ومل احسان، آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اس کے انوار کا مشاہدہ کر رہا ہے. فان لم تکن تراہ، اگر تو ایسا نہ کر سکے
تراہو تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، فَإِنَّهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ اگر ایسا نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہے یا دیکھنے کا تصور رکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب وہ مسافر اٹھ کے گیا تو حضور اسلام نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ و رسول عالم، آپ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے اور تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ تو پتہ چلا کہ دین تینوں لیولز کا، تینوں رستوں کا، تینوں شرائط کا، تینوں مقامات کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹرائی پاڈ ہو گیا، سمجھ لیں اس کی 3 ٹانگیں ہوں گے۔ آج کل ہم یہ کیمرہ، اس وقت میرے پاس لائٹیں کیمرے لگے ہوئے نا، ٹرائی پاڈ اسٹینڈ، تو یہ 3 ستونوں والا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایمان جس سے عقیدہ بنتا ہے، اعتقاد بنتا ہے، اسلام جس سے عمل بنتا ہے اور اس عمل کی جو سائنس مرتب ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور اس کو علم العقیدہ کہتے ہیں، اس کو علم الاحکام یا علم الفقہ کہتے ہیں اسلام کے، جب اس کی سائنس ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا احسان، جس کا معاملہ تعلق یعنی یا تو مشاہدہ کہ اس کو دیکھنا گویا کہ اس کے دیکھنے جیسی کیفیت، یا پھر مراقبہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو مشاہدہ یا مراقبہ یہ مرتبہ احسان۔ اسی سے پھر بنا تصوف اور احسان، تزکیہ احسان، ایک فیلڈ بن گئی ایک دین کی۔ تو یہ تینوں ایمان، اسلام، احسان، یہ تینوں دین اسلام کے حصے ہو گئے، لازمے ہو گئے، لوازمات ہو گئے۔ اب ان تینوں میں سے آپ کسی کو بھی پکڑو گے تو آپ نے دین کا ایک جز پکڑ لیا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک دوسرے جز پر، دوسرا تیسرے پر، پہلا تیسرے پر، پہلا دوسرے پر، یا تیسرا پہلے یا دوسرے پر حاوی یا غالب ہے، تینوں برابر، ٹھیک ہے؟ ایمان، اسلام، احسان، اسی کو لوگ کہتے ہیں علم ظاہر، علم باطن اور علم حقیقت یا باطن الباطن، یا پھر وہ کہتے ہیں شریعت، طریقت، اور تیسرے وہ کہتے ہیں معرفت یا حقیقت، یا معرفت حقیقت ملا کے کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لنفسه، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، وہ بھی انہی میں ہیں۔ آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ مومنین کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا۔ پہلا بتایا خود پر ظلم کرنے والے وہ بھی ہیں، مقبول ہیں، وہ بھی انہی میں سے، مومنین میں سے ہیں، اہل ایمان۔ دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور درمیانے والے، درمیانی چال والے، میانہ رو، وہ بھی انہی میں سے ہیں، جو کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی میں ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ وہ جو بہت برے یا برے ہی برے ہیں وہ بھی ہیں، اخراج ان کا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، داخل ان کو بھی رکھا، شامل ان کو بھی رکھا کہ وہ بھی ہیں۔ فَمِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہیں، ظالم لنفسه۔ آگے بات ہو رہی ہے کتاب کی، قرآن کے ورثاء میں سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جو درمیانے، کبھی اوپر ہو گئے، کبھی نیچے ہو گئے کسی حال کی وجہ سے، کبھی جذبہ آ گیا، کیف آ گیا، زیادہ آگے بڑھ گئے، کبھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی، پیچھے رہ گئے، کبھی سست پڑ گئے، کبھی دل ٹوٹ گیا۔ مقتصد، بیچ میں، آگے پیچھے ہوتے رہے، وہ بھی انہی میں سے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ جو اللہ کے حکم سے جو خیرات میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، ایک دوسرے پر سبقت لے کے جاتے رہے، وہ بھی ہیں۔ وہ اعلیٰ ہیں، ان کا سب سے آخر میں ذکر آیا، وہ اعلیٰ ترین ہو گئے، مگر وہ بھی ہیں۔ تو وہ جو درمیان میں رہنے والے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اچھے کبھی برے، وہ بھی ہیں، اور جو برے بیچارے ماڑے ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اورسنل کتاب یا اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جن کو کتاب کی وراثت دی گئی ان میں وہ بھی ہیں جو برے ہیں، جو خود پر ظلم کرنے والے، جو درمیانے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو آگے نکل گئے وہ بھی ہیں۔ تو قرآن نے اشتمال، شمول اور دخول عامہ
یعنی داخلہ بتایا ہے، شامل کرنا، انکلوڈ کرنا بتایا ہے، ایکسکلوژن بہت کم رکھی ہے. تو آج ہم ایکسکلوزیوسٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اکثریت جو ہے کچھ تھوڑا سا کوئی عمل کر لے، کوئی تھوڑی سی دو چار باتیں سیکھ لے تو وہ ایکسکلوزیوسٹ ہو جاتا ہے. ایکسکلوزیوسٹ نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسکلوزیوسٹ ایجنڈا یا مائنڈ سیٹ رکھنے کی. انکلوزیوسٹ بنو، ٹھیک ہے نا. انکلوژن کا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے ایک مومن کو، ایک قرآنی فکر والے کو. ایک قرآن و حدیث سے جس کا فکر کا خمیر تیار ہوا ہو وہ انکلوژن کی بات کرتا ہے. دس اینڈ دیٹ، بوتھ، دس دیٹ بوتھ، آئدر اور کی نہیں کہ یا یہ نہیں تو یوں. وہ جو ایک امریکی صدر نے ہمارے کسی کو فون کیا تھا، وہ کہا تھا کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. ود اور اگینسٹ والی بات نہیں ہے یہاں پہ، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے دشمن مخالف ہو. جو ظالم اور خود پہ ظلم کرنے والا اور ہمیں پیٹھ دکھا کے گیا ہوا وہ بھی انہی میں سے ہے. جو درمیانہ ہے، آگے پیچھے کبھی اوپر نیچے، وہ بھی ہے. اور جو بہت آگے ہی آگے اچھا ہی اچھا ہے وہ بھی ہے. تو یہ ایک دو باتیں تھیں جس سے سمجھانا مقصد یہ تھا کہ چاہے کربلا کا وہ واقعہ ہو یا اس کے بعد اس کی یاد کرنے والے ہوں، سب چیزیں یہ بات ہوتی ہے. یہ بڑا ہی ایک ایکسٹریمسٹ ویو ہے، انتہا پسندانہ ایک رائے ہو جائے گی یہ کوئی رکھے. بہرحال رائے ہے، آرا تو رکھنے کا ہر کسی کو، ٹو ایچ دیئر اوپینین، ہر کسی کو اپنا اوپینین رکھنے کی وہ آزادی ہے. میں تو خود فریڈم آف اوپینین، فریڈم آف ایکسپریشن میں پوری طرح سے بلیو کرنے والا آدمی ہوں. لیکن ویسے ہی ایک رہنمائی یا گزارش کے طور پہ قرآن سے چونکہ ایک نکلا تھا موتی اور حدیث سے اور اس سے، تو یہ بات کہنا کہ بھائی جو لوگ کسی خاص تہوار کو نہیں مناتے تو وہ اس دائرے سے ہی خارج ہیں، ان کو معرفت نہیں نصیب ہو سکتی، وہ معرفت سے ہی خارج ہو. معرفت ٹھیک ہے، اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو اسلام تو نصیب ہے نا، عمل، نماز، روزہ، زکات، وہ بھی کافی ہے، وہ بھی مومن ہے. اور اگر وہ بھی نہ ہو عمل، کسی نے صرف کلمہ ہی پڑھا تو وہ بھی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، جب تک کہ وہ خود ارتداد کا، مرتد ہونے کا اعلان نہ کرے. تب تک بندہ جس نے ایک دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، چاہے ساری عمر کوئی فقہا و متکلمین کی اس پر باتیں ہیں، اس پر ہزاروں دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے ساری عمر کوئی عمل کوئی مسلمانوں والا نہ بھی کیا مگر مسلمانوں میں رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، نکاح مسلمانوں کے طریقے سے، تو اب جب وہ مر جائے گا اس کا کفن دفن، اس کے وراثت کے احکام بالکل مسلمانوں جیسے. چاہے کوئی ایک بھی بندہ شہادت دینے والا نہ ملے کہ اس نے کبھی نماز پڑھی تھی یا کوئی روزہ یا زکوٰۃ یا حج رکھا تھا یا بہت زیادہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، وہ بے شک مبتلا تھا، وہ اس کے اعمال تھے، وہ خدا اور اس کا وہ جانے، بندہ جانے. لیکن چونکہ وہ مسلمانوں میں رہتا، اٹھتا بیٹھتا تھا، مسلمانوں جیسا نام تھا، ان جیسا رہن سہن اگر رکھتا تھا، یا زندگی میں ایک دفعہ بھی اس نے کبھی کلمہ پڑھ لیا تھا، یا مسلمانوں کے گھر میں رہتا تھا مسلمانوں جیسا، اور مسلمانیت کا، اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا، تو رہے گا مسلمان ہی. تو ایمان کے دائرے سے آپ کسی کو نہیں خارج کر سکتے، نہ کوئی خارج کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پیچھے تک آپ لے جائیں تو کچھ لوگ مسلمان رہے، کچھ لوگ نیک اچھے مسلمان رہے، عمل کرنے والے، نماز روزہ کرنے، اور کچھ لوگ محبت میں، تعلق میں، معرفت میں آگے بڑھ گئے. وہ تو پھر سابقون بالخیرات والی بات ہو گئی نا. لیکن وہ سلۃ من الاولین وسلۃ قلیل من الاخرین، وہ پھر بہت قلیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی قلت پر جو ہے نا انسانی جو سماج ہوتا ہے یا اجتماع ہوتا ہے اس پر حکم نہیں لگایا جاتا. اس میں ہمیشہ کثرت کو اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے ایک حکم نکالا جاتا ہے، شرعی حکم یا وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین کا فہم جو ہے ہمیں توسع، وسعت کی ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہم سے طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہم کچھ باتیں لے آتے ہیں. یہاں شیخ اکبر کی کتاب ہے کشف المعنی. یہ اللہ کے نام جو ہیں، اسماء الحسنی جو ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معارف و معانی ہیں. تو کچھ یہاں سے ہم آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں آج، ٹھیک ہے جی. وجود اسم الہی کا مظہر، وجود اسم الہی کا مظہر اور مجلا ہے. مجلا یعنی آئینہ، جس میں مرر یعنی جس میں کچھ دکھتا ہے، اس کو عربی زبان میں مرآت یا مجلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ اکبر کی ایک بہت بڑی محقق اور ایک وہ شارح خاتون ہے، سعد الحکیم کے حوالے سے ابن عربی فاؤنڈیشن والے فرماتے ہیں، سعد الحکیم لکھتی ہیں، اور یہ سب شیخ اکبر کے علوم اور ان کے جملوں ہی سے مستنبت
یہ ساری تعلیمات آئیں گی اب آگے، ٹھیک ہے نا، سب شیخ اکبر کا کلام ہوگا آگے۔ وجود اپنی کلیت میں اسماء الہیہ کا مظہر اور مجلہ ہے۔ وجود یعنی عالم سارے کا سارا، اسماء الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء الہیہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام۔ اب وہ تسوں وہ نہیں 99 نہیں ہے، وہ ہزاروں ہیں، مگر 99 حدیث میں بتایا گئے اور مشہور یا بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسماء الہیہ وہ ہزاروں لاکھوں ہیں، تو اس کی جو اسماء یا صفات ہیں اس کا مظہر ہے وجود، یعنی سارا عالم کلیت میں، اور مجلہ یعنی اس کا آئینہ ہے کہ اس میں اسماء الہیہ کا فعل ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم اس عالم پر بھی اسماء الہیہ کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس عالم کو من حیث الکل کہہ سکتے ہیں کہ اسماء الہیہ ہے، یا عرش، کیونکہ عرش وہ کہتے ہیں سارا عالم عرش الہی ہے، اور رحمان والا عرش استوا، تو رحمان کیا ہے، اس نے سارا عالم تخلیق کیا نا، سارا عالم اس کا عرش ہو گیا اس لحاظ سے۔ تو یہ تعویلات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کسی لفظ کا ٹھیک مفہوم یا ترجمہ کسی قرآن کی آیت کا اس وقت بیان ہو رہا ہے، یہ متشابہات میں سے، تعویلات میں سے، یہ پہلے کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ متشابہات میں سے، تعویلات میں سے، پھر کلیئر کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی خدا نہ خواستہ قرآن کی کوئی نئی تفسیر یا نیا ترجمہ بڑے جزم کے ساتھ، صراحت کے ساتھ گھڑا جا رہا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے مفاہیم وہی ہیں جو آپ کو سینکڑوں ہزاروں اردو انگریزی جو ترجمے مل جاتے ہیں، وہ وہی ہیں، آپ انہیں کو سمجھو جس نے جو سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے آگے بھی ایک لیول ہے، الراسخون فی العلم، جو پھر آگے کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اور وہ بھی مفسرین کے ہاں بھی اس کے جا بجا اس کے ٹکڑے یا اس کے وہ ملتے ہیں اشارے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم اس عالم پر بھی اسماء الہیہ کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یہ عالم اپنی کلیت میں وہ اسماء ہی ہیں جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے خود پر کیا۔ تیسری دفعہ یہ بات کر دی، 3 طرح سے تصریف الآیات بدل بدل کر، تاکہ اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے۔ یہ قرآن شریف میں تکرار جو ہے نا، مکرر، مذکر، آپ بار بار یاد دلاتے ہیں، تو یہ بار بار یاد دلانا، کسی بات کی تکرار کرنا، یہ اس لیے ہو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ شیخ اکبر نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا ہے، ہر اسم، حتیٰ کہ بندے کا نام، کسی بھی بندے کا نام یا ہر بندے کا نام بھی اسماء الہیہ میں سے۔ تو کائنات میں کوئی بھی شے کا جو نام ہے، یا ایون کے بندے کا نام ہے، جو بھی نام ہے، وہ سب اسماء الہیہ ہی ہیں، انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا۔ اگین وہی بات کہ یہ معارف میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، اور کیونکہ قرآن شریف میں دیکھیں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، ویزکیہم، تزکیہ نفوس، ان کا تزکیہ فرماتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 4 گانا یا 5 گانا یا 6 گانا فرائض نبوت جو ہے، نبوت اور رسالت، 3 یا 4 یا 5 جو نبوت اور رسالت کے فرائض ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کوئی 4 یا 5 مختلف مقامات پر، سورہ بقرہ میں 2 جگہ، آل عمران میں، سورہ جمعہ، اور ایک اور جگہ، وہ میرا قرآن شریف میں نوٹڈ ہے، لیکن بہرحال ایک جگہ فرمایا رسول منکم یتلو علیکم، مخاطب کے صیغے کے ساتھ، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور ایک جگہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم، یہ نبی، یہ رسول، ان کو ہم نے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُم، اور تمہارے باطن کا، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت، یا کتاب و حکمت یعنی قرآن اور منشاء قرآن، یعنی منشاء حقائق الہیہ، منشاء وقائع عالم، یہ جو عالم میں ایونٹس، وقائع کریٹ ہو رہے ہیں، جو کہ حقائق الہی ہیں، جو کہ اسماء و صفات و افعال الہی ہیں، ان کو سمجھنا، ان میں اس کی حکمتیں جاننا، یہ ہے۔ اور پھر آگے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ بھی بتاتے ہیں جو تم کبھی جانتے ہی نہیں تھے، جان ہی نہیں سکتے تھے، ان تمام ذرائع سے، حواس خمسہ سے، ان تمام ویز اینڈ مینز اینڈ موڈ سے آپ جان ہی نہیں سکتے تھے لوگوں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو وہ ہے علم الاسرار، معرفت حقیقت کا علم۔
تو وہ بھی تو ایک علم ہے نا. اب کتاب حکمت تفاسیر میں، حدیث میں، شروحات میں آ گئی، فقہ میں آ گئی، عقیدہ میں آ گئی، احکام میں آ گئی، سب چیزیں آ گئی. یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سب آ گیا. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ بھی تو ایک لیول ہے. وہ کہاں آئے گا؟ وہ ان کے ہاں ہے، حضرات عرفاء کے ہاں، اولیاء اللہ بزرگان دین کے. انہوں نے وہ بیان کیا. مگر اگین وہی بات کہ اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی نام اتفاق کرنا چاہے نہ رہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان رہے گا. کیا بتایا تھا آپ کو؟ ایمان، اسلام، احسان. ایمان والا بھی مومن ہے. ایمان اور اسلام یعنی ایمان اور اعمال اسلام، احکام اسلام کا رعایت لحاظ کرنے والا، وہ بھی اچھا مومن ہے، وہ مقتصد ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور سابقون بالخیرات یا مرتبہ احسان والا محسن، وہ بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوالیفائی کر کے کوئی وہاں تک پہنچ سکے. اگر کوئی گریجویٹ کر کے یا پروگریس کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یہ تو پروگریشن ہے نا، گریجویشن ہے. کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے تو نہ پہنچے بھلے. کوئی اس کو نہ مانے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی، امام حسین کا جو عمل تھا سمجھ میں نہیں آیا کسی کے. نہیں سمجھ میں آیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ضد بحث نہیں ہے. ایمان پہ بھی آپ مومن و مسلمان تو ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایمان اور اسلام پہ بھی کافی جنت، حوریں، سب چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ہاں کسی نے زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کسی کو جستجو زیادہ طلب ہے، تو زیادہ کے لیے اور سے اور تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ. پہلے سے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے. وہ بھائی ایمان تو وہ پہلے ہی رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تبھی تو ان کو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا. یعنی کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں پہ یہ تقدیری یہاں پہ حذف ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن معنوی طور پہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں معذوف ہے منوی. نیت میں ہے متکلم کے کلام میں، لیکن تقدیراً موجود ہے، لفظاً نہیں نظر آ رہا. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے تقدیر عبارت پڑھ کے؟ یا الذین آمنوا آمنوا یا الذین آمنوا باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ. پہلا باللہ ورسولہ وہ معذوف منوی تھا، یعنی متکلم کے ذہن میں تھا، لفظاً حذف تھا. ٹھیک ہے. تقدیری عبارت میں موجود تھا. میں نے کھول کے پڑھا تقدیری عبارت کو. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں نا جلالین اور تفاسیر، وہ لوگ تقدیرات کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں، تو قرآن میں اضافہ نہیں کرتے یا تعریف نہیں کر رہے ہوتے، وہ قرآن کی ان کو کھول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عربی زبان یہ ایسا ہی ہے جیسے عربی زبان میں آپ کو کسی نے بتایا کہ زید فی الدار، زید یعنی زید ایک بندے کا نام، فی الدار گھر میں. اب یہاں پہ وہ آپ سمجھ گئے کہ زید موجود فی الدار. موجود یہاں موجود لفظ میں، عبارت میں لفظ نظر نہیں آ رہا، مگر معنی موجود ہے، معنوی طور پہ موجود ہے. تو زید فی الدار کا معنی کیا ہے؟ تقدیری بات کھول کے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے زید موجود فی الدار. ٹھیک ہے نا. کہ زید گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، ٹک ٹک دروازہ کھٹکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کون؟ آپ کہتے ہیں کھولو، یا آپ کہتے ہیں میں، یا آپ کہتے ہیں ناصر. آپ نے نام لیا. تینوں صورتوں میں آپ کہنا چاہ رہے تھے میں ناصر ہوں، میرے لیے دروازہ کھولو. جملہ تو یہ ہے نا. جواب کون. اچھا وہ بھی کون ایک لفظ کہہ رہا، ہو، کون، من. اس کو تو کہنا چاہیے نا کہ کون ہے. من موجود فی داری، فی 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 بیت داری، فی بیت دار. یا کون میرے گھر کے دروازے پر موجود ہے، کون گھر کے دروازے پر موجود ہے. پوچھنا وہ یہ چاہ رہا ہے کون آیا ہے. من جا، من جانی، کون میرے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے کہا کون، اور اس لفظ کون میں پورا سوال شامل تھا. کون دروازے پر آیا ہے، اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کرائیں. اور جواب دینے والے نے کہا اپنا نام بتا دیا، یا بولا میں، یا بولا کھولو، یا بولا جلدی کر. لیکن مانا کیا تھا کہ بھائی میں آپ کا اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی بھائی ہوں، عامر، ناصر، بشیر. ٹھیک ہے نا. آپ کا ہی جاننے والا، تو میرے لیے دروازہ کھول دو. اتنی بڑی بات وہ نہیں کہے گا، ایک لفظ میں، یا کھولو، یا جلدی کرو. ٹھیک ہے نا. یا بعض اوقات ان کے بجائے ایک اور کچھ وہ ایکسکلیمیشن ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں، محمل کلمے. کوئی بھی کلمہ استعمال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بامانہ لفظ ہی ہو. تو کئی لوگ ایسے ایک آواز بھی نکال لیتے ہیں، جیسے کسی گھوڑے کو آواز نکالتے ہیں، اس طرح کی ایک آواز، سیٹی ہے کوئی، یعنی کہ کھولو دروازہ میرے لیے، میں ہی ہوں، گھر والا ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ محذوفات ہوتے ہیں عبارتوں میں، جملوں میں، ہر زبان میں. ٹھیک ہے نا.
اسی طرح قرآن شریف میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مفسرین کا کام کیا ہوتا ہے, وہ اس کو کھولتے ہیں. تقدیری باتیں یوں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ ہر اسم حتیٰ کہ بندے کا نام بھی اسماء الہیہ میں سے, اور کائنات پر ان اسماء کا اطلاق اس کے اسماء کو اپنانے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو کائنات پر اسماء کا اطلاق اس لیے ہوئے, کائنات نے اس کے اسماء کو اپنایا, ان صفات کو اپنایا, وہ اس کا مظہر ہوئیں, اس کی مظلہ ہوئیں, اس کو دکھانے والی, ریفلیکٹ کرنے والے ہوئیں, چنانچہ وہ ان پر اسماء کا اطلاق ہونے لگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا پھر فرماتے ہیں یہ دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا, میں نے اولیاء میں, اچھا یہ تو سوری آگے چلے گئے. شیخ اکبر فصوص الحکم کتاب کی ابتدا میں لکھتے ہیں, جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے چاہا کہ اپنے اسماء حسنہ جن کا کوئی شمار نہیں کی حیثیت سے وہ ان اسماء کے آیان کو دیکھے, تو اس کائنات کو تخلیق کیا. آیان, اب یہ ایک بڑا دقیق, لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں. ایک ہے عین ثابت, ٹھیک ہے نا, یعنی صورت علمی, صور علمیہ, یہ ایسا ہی ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ جہاں جس سورس سے ملی ہو نا چیز, اس سورس سے ہی اس کو بتا دینا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سلامت رکھے. کراچی میں ایک بزرگ ہوتے ہیں سخی حسن بابا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سجادہ نشین میاں قطب الدین حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 1.5-2 سال پہلے وصال ہوا ہے. تو میں ان کی صحبت میں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کافی موقع دیا, کوئی 6-7 برس میں ان کی صحبت میں, ہزاروں سمجھ لو منٹ, سینکڑوں گھنٹے مجھے اللہ تعالیٰ نے, سینکڑوں نشستیں ان کی صحبت میں نصیب کری, اس کا فضل ہے. اکثر جمعرات کو, اور اکثر یعنی جب وہ پاکستان میں ہوتے 3-4 مہینے 6 مہینے کے لیے آتے, اور پھر اس کا 3-4 یا 5 مہینے کے لیے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس چلے جاتے, وہاں ان کے بچے تھے, ان کا پرانا جاب وغیرہ ان کا پرانا تھا. تو سال میں اس طرح سے کچھ حصہ یہاں رہتے, کچھ حصہ وہاں اپنے بچوں کے پاس. تو جب وہ آتے یہاں تو پھر میں صبح شام ان کے پاس پہنچ جایا کرتا, اور اکثر مجھے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے رکھتے. تو بہت کچھ دنیا بھر کی چیزیں سکھاتے. تو وہ یہ فرماتے تھے, خود انجینئر تھے وہ, این ڈی یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی تھی, اس کے بعد امریکہ کی جنرل الیکٹرک میں کوئی 20-25 سال کی سروس تھی, وہیں سے جنرل الیکٹرک سے ان کو پینشن بھی آتی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد. تو فرماتے تھے بھائی جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا, وہ ایک مکان کا نقشہ بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کا بلو پرنٹ یا نقشہ جب بنا لیتا ہے, تو اس میں مکان کی بنیادیں کتنی ہوں گی, کتنا منزلہ ہوگا, 1 منزلہ یا گراؤنڈ +1 ہوگا یا گراؤنڈ +2 ہوگا, بیسمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, سیڑھیاں کہاں سے, ڈرائنگ روم کہاں سے, کھلا علاقہ کہاں ہوگا, پورچ کہاں ہوگا, کنسٹرکٹیڈ ایریا کتنا ہوگا, کمرے کتنے ہوں گے, واش روم کتنے ہوں گے, مہمان خانہ کیسا ہوگا, غسل خانے کیسے ہوں گے, باورچی خانے کیسے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں ایک ہی دفعہ میں. تو صورت علمی یا صور علمیہ تخلیق ہو جاتی ہیں ونس, ایک جھٹکے میں اس کے ذہن میں بن جاتی ہیں. پھر وہ اس کی تفصیلات طے کرتا ہے, اس کو پورا بناتا ہے, اور پھر وہ مادہ لے کے خارج میں مٹی, گریول, سینڈ, اپنا کانکریٹ, اور یہ اس کو سارے کو جمع کر کے اسٹیل, آئرن اور ووڈ کو لے کر پھر اس کو کھڑا کرتا ہے. یہ سٹیجز ہے نا. تو اسی طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ جب اس نے کنسیو کیا صورت علمی, تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت محمدی. پھر اس سے ایک مرتبہ اس کی تفصیلات جب طے ہوئی تو وہ بنا آیان ثابتہ. حقیقت محمدیہ احدیت سے وحدت بنی, وحدت ایک نقطہ تھا, وحدت سے پھر وہ وحدانیت بنی یا عالم بنا. یہ اس طرح کے, پھر اس کو مراتب ثلاثہ بھی کہتے ہیں, مراتب ستہ یعنی 6 مراتب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں. ایک دفعہ ہم نے منصور اللاج کی جو کتاب, زین شاہ تاجی کی جو کتاب التواسین ہے, وہاں سے اس کا شرح بیان کی تھی. تو بہرحال تو آیان کو دیکھے تو کائنات کو تخلیق کیا. وہ جو صورت علمی تھی, ذہنی فکری,
خالق کے ذہن یا علم ہے اس کو اس نے دیکھنا چاہا کہ کیسا ہے. کنت کنزم مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، تو پھر مجھے شوق ہوا. یہ میاں صاحب فرماتے تھے، یہ بھی ان کے ترجمہ، ان کا فہم بتا رہا ہوں. اور بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ مزے میں کہتے تھے لوگ فاحببت، پھر مجھے پسند آیا، پھر مجھے محبت ہوئی. یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ شوق کہتے تھے، شوق میں صورت بنا ڈالی. سخی اعظم بابا بھی یہی کہتے ہیں دل کا چراغ اپنی جو ان کے ملفوظات. پھر مجھے شوق ہوا، فاحببت ان اعرف، پھر مجھے شوق ہوا کہ مجھے پہچانا جائے، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. ان اعرف مجہول کا صیغہ ہے متکلم کا، واحد کا، میں پہچانا جاؤں، واحد متکلم. فخلقت الخلق، چنانچہ میں نے عالم یا خلق مخلوق تخلیق کر دی، لأعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. چنانچہ میں نے عالم تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. وہی چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہو گیا. لیکن وہ چھپا ہوا خزانہ جب ظاہر ہو گیا تو عالم میں تو اربوں خربوں اجزاء اور اشیاء ہو گئیں. اجزاء، اشیاء، حقائق، ایونٹس، وقائع. پھر ان کا ایک تمام کا خلاصہ بنا ہے. اس کو خلیفہ، اس کو نائب کا، وہ حق اور خلق دونوں کا جامع ہوا. آدم یا خلیفۃ اللہ، یعنی انبیاء اولیاء. جب تک نبوت تھی وہ آدم یا خلیفہ بمنزل انبیاء کے چلتا رہا. نبوت حضور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوئی، ختم ہوئی، مکمل ہوئی. اب قیامت تک اور ابدالآباد تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی امکان بھی نہیں. لیکن وہ جو ختم نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ وراثت علماء یعنی عالم باللہ، اولیاء اللہ میں چل پڑی. علماء سے مراد یعنی عالم باللہ، عالم کامل ہے، عالم ربانی. کونوا ربانیین، ربانی ہو جاؤ. صحیح بخاری میں کتاب العلم کا چیپٹر نمبر 10 ہے. علماء ربانی ان کو کہا العلماء، وہ نہیں وہ ہمارے، وہ تو خطباء ہیں. ہمارے ہاں جس کو علماء غلط فہمی سے سمجھا جاتا ہے تو وہ بہت بڑی مسکنسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ عالم نہیں ہے، وہ تو مذہبی پریکٹیشنرز ہیں یا وعظاء، واعظین ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں مساجد کے، خادم ہیں دین کے کسی نہ کسی درجے میں. مگر عالم جس کو قرآن نے، اللہ اور اس کے رسول نے عالم کہا ہے، وہ ہوتا ہے جو امر اللہ کو، یعنی عالم بامر اللہ اور عالم باللہ، جو اس کی منشا کو، اس کے حقائق کو، اس کی معرفت کو بھی جانتا ہو، اس کی صفات و اسماء و افعال کا بھی معرفت رکھتا ہے. یعنی اس کی کیا، اس کی صفات و اسماء و افعال، اس کے ناموں، اس کے کاموں، اس کی صفتوں کو جانتا ہوں. وہ اس کی معرفت یا عرفان ہے. لوگ کہتے ہیں نا معرفت. اور اس کی شریعت کو، اس کے امر کو، اس کے نازل کردہ کو بھی جانتا ہو. قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کا ظاہر النص یہ بھی جانتا ہو، اس میں سے مسائل نکال سکتا ہو، حل نکال سکتا ہو. یعنی کہ مسائل بڑھانا نہیں، مسائل نکالنے کا، مسائل کا حل یعنی بتانا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی منشا، چونکہ وہ اپنے امر پر، اپنے کہے ہوئے پر غالب ہے، وہ اپنے کہے ہوئے پر غالب ہے، سو وہ اس کو بھی جانتا ہو. چنانچہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے. تو یہ کائنات ایک غیر مسیکل آئینے کی مانند تھی. ایک ایسا آئینہ جس کو سیکل نہیں کیا گیا تھا. یعنی یہ جو آئینہ بنتا ہے نا، یہ جو میرر ہوتا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، اس پہ مسالہ لگاتے ہیں پیچھے کی طرف، اور سامنے کی طرف اس کے تمام میل دور کرتے ہیں، تو یہ وائٹ سامنے سے سفید اجلا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو نا ریفلیکٹ کرنے، اس کے سامنے جو بھی شے آ جائے اس کو دکھانے لگ جاتا ہے. یعنی تو غیر مسیکل آئینہ یعنی ایک ایسا آئینہ جس کو سیکل نہیں کیا گیا تھا. پھر اس معاملے نے چاہا کہ آئینہ عالم کو چمکائے، تو آدم اس آئینے کی صفائی کا باعث بنا. لہذا تمام الہی صورتوں کے اسماء اس انسانی نشأت میں ظاہر ہوئے.
عالم میں جب تک آدم نہیں آیا تھا تو غیر مسیکل آئینہ، آئینہ تو تھا لیکن ابھی آئینہ سیکل نہیں ہوا تھا. تو ثقالت لکل شیء ثقالت ثقالت القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا ایک سیکل صاف کرنے والا ہے، اس کا زنگ دور کرنے والا، اس کا زنگار دور ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والا اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، سیکل حدیثوں میں آتا ہے نا لفظ. تو آئینے کی صفائی آدم سے ہوئی. جب آدم آ گیا تو کائنات مکمل ہوگی اور تمام الہی صورتوں کے اسماء، یہ عالم سب کا سب اس کے اسماء حسنہ ہیں. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں، اب یہ سب شیخ اکبر کے کوٹیشنز آ رہی ہیں. پھر حق تعالیٰ نے مجھے کہا اگر تو نہ ہوتا، یعنی اے آدم، آدم سے انسان کامل سے کہا جا رہا ہے، بنی نوع آدم سے نہیں، آدم یعنی انسان کامل، یعنی کہ انبیاء اولیاء. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. جب بھی آپ کے سامنے لفظ خلیفہ آئے، لفظ آدم آئے، تو اس سے مراد ایک وجود معین حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر وہ بھی ہے، اور اس کے دیگر معانی و مصداقات میں تمام انبیاء اولیاء بھی ہیں. تو یہ اپنے فہم کو تھوڑا براڈن کریں، وسعت کی طرف لے کر جانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اگر تو نہ ہوتا تو نہ مقامات کا ظہور ہوتا اور نہ منازل مرتب ہوتی. تو میرے اسماء اور میری ذات پر دلیل ہے. جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. پھر فتوحات مکیہ کے ایک باب میں فرماتے ہیں پھر یہ بھی جان کہ تو اس کے جملہ اسماء میں سے ہے، بلکہ تو اس کا کامل ترین اسم ہے، کامل ترین اسم سے. حتیٰ کہ جب شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا کہ اے ابو یزید بستامی، آپ عارف باللہ ہیں، تو بتائیے اس اللہ کا اسم اعظم سب سے بڑا نام کیا ہے جس سے کام ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواب میں مجھے اس کا چھوٹا اسم دکھا دو. واصف صاحب والی بات کہ اعظم کا ہر اسم اسم اعظم ہے. کچھ چھوٹا اسم ہو تو مقابلے میں بڑا اسم ہوگا نا بھائی، چھوٹا کون سا ہے؟ اس کا تو ہر اسم ہی اعظم کا ہر اسم اسم اعظم ہے. بہرحال پھر آگے فرماتے ہیں میں کہ تم اس کا چھوٹا اسم دکھاؤ تو میں اس کا اسم اعظم دکھا دوں. اللہ کے سب اسماء عظیم ہیں. صدق شعار بن اور پھر جو مرضی اس میں الہی چن لے. سچا ہو جا، سچا ہو جاؤ، پھر جس مرضی نام سے اس کو پکار تو وہ اس کا اسم اعظم. کن صادقن، ہاں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں فرمایا سچا ہو جاؤ. شیخ فرماتے ہیں، شیخ اکبر، میں نے مرسیہ، یہ اسپین کا ایک شہر، اس کا بہت ذکر آتا ہے شیخ کے یہاں، قادسیون، مرسیہ اور اس طرح کے الفاظ اشبیلیہ آتے ہیں، اندلوس وغیرہ. میں نے مرسیہ میں شیخ ابو احمد سیدبون سے ملاقات کی اور ایک شخص نے آپ سے اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کنکری اٹھا کے اس کو دے ماری. منہ سے کچھ نہیں بولا، وہ کنکری اٹھا کے دے ماری. اب یہ لوگ تو اشارے سمجھنے والے لوگ ہیں نا. کشف المجوب میں داتا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ 8 خصلتیں ہیں تصوف کی: السخاء، الرضا، التوکل، الیقین اور الاشارہ. اور ان 8 کی 8 کے پیچھے انہوں نے ایک ایک قرآن کی آیت گنوائی ہے. اور اشارہ کے پیچھے حضرت وہ زکریا علیہ السلام کہ لا تکلم الثلاث الا رمزا، کہ 3 دن تک اس کی نشانی ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے بغیر، اشارے کے علاوہ بات نہیں کرو، اشارے سے، خاموشی سے بات کرو گے. ان کو کہتے ہیں میں روزے سے ہوں اور اشارے سے بات کرنا. تو بہت سی باتیں اشارے میں ہوتی ہیں. وہ لوگ جن کو معرفت کا، عرفان کا شوق ہے تو اپنے اندر ظرف، تحمل پیدا کرنا، اشارے میں بات کرنا. یہ شرم و حیا والے لوگوں کا ڈپارٹمنٹ، یہ سبجیکٹ ہے. یہ لوگ اشارہ میں بات کرتے ہیں، کھل کے ننگے ہو کے بات نہیں کرتے، حیا کے پردوں میں بات کرتے ہیں. وہ المحجوب ہے، کشف المحجوب، کشف المعنی. یہ کتاب سے بتایا جا رہا ہے نا کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپے ہوئے باتیں ہوں گی، اشاروں میں باتیں ہوں گی. انہوں نے شروع میں بھی 1-2 جگہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ بات ہوئی کہ کون سا وہ، تو انہوں نے قرآن کی آیتیں حدیثیں لے کر آئے تو اس میں وہ نام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا، وہ ایک نبی کا انہوں نے نہیں بتایا، کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں بتایا. لیکن آگے انہوں نے 2 آیتیں ذکر کر دی. وہ عربی جاننے والے، ان دونوں آیتوں میں ایک صیغہ، ایک فعل استعمال ہو رہا تھا، ان دونوں سے اسم الفاعل ایک ہی نکل رہا تھا. تو وہ میں تو سمجھ گیا کہ وہ کون سا اسم ہے. عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، یا تھوڑا سا بہت جاننے والے کے لیے. اچھا 1-2 صفحے آگے گیا
تو وہی باتوں باتوں میں انہوں نے وہ اسم ذکر بھی کیا ہوا تھا. اچھا وہ اسم اگر کسی عالم کو, کسی بڑے کتابیں پڑھنے والوں کا ہے, وہ کہے گا یار یہ تو اللہ کا نام ہو ہی نہیں سکتا, وہ نہیں مانے گا, لیکن ہے. شیخ نے اشارتاً ایک جگہ ذکر کیا, کنایتاً اشارتاً, اور پھر 2 صفحے کے بعد پھر لفظاً باتوں باتوں میں کسی اور پیرائے میں اس کا اسم کو بھی ذکر کرتے چلے گئے. بہرحال تو یہ اشارے والوں کی باتیں, یہ لوگ اشارہ کی بولی بولتے ہیں اور اشارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کنکری مار دی, جس سے شیخ یہ سمجھ گیا کہ مانے یہ کہ تو اے سامع, اے شخص, اے حاضر, تو ہی تو ہے اس کے اسم اعظم. آپ نے کنکری اٹھا کر اس کو دے ماری جس نے پوچھا تھا اسم اعظم کیا ہے, جو اس بات کا اشارہ تھا کہ تو ہی اللہ کا اسم اعظم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں تمام دلالت کے لیے وضع کیے گئے ہیں, یعنی ذہن کو کسی چیز تک لے کے جائے. دلالت کہتے ہیں کہ ایک نام یا ایک لفظ لیا آپ نے, وہ ذہن کو لے کے مدلول تک, کہیں کسی شے تک, کسی حقیقت, کسی وجود تک لے کے جائے. اور ان میں اشتراک ممکن ہے, دلالت کے لیے لے کے جائے تو ان میں اشتراک ممکن ہے, جبکہ تو اللہ پر سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے. اسی لیے تجھے چاہیے کہ تو اپنی ذات سے اس کی تسبیح بیان, تو اپنی ذات سے بتا کہ وہ پاک ہے, وہ اعلیٰ ہے. تو خود اتنے, وہ پھر آگے آئے جگہ غرضوں سے پاک, وہ ان کے, انہوں نے اس کی تفصیلیں ہیں نا, آگے پوری کتاب ہے. تو میری تو تمام اپنے لوگوں سے گزارش ہوگی مؤدبانہ دست بستہ کہ اس کتاب کو زندگی میں ضرور اپنے ساتھ شامل رکھیں, اس کو اپنا تکیہ کلام بنائیں, اس کو اپنے ساتھ رکھیں, تکیے پہ رکھیں, اس کو اپنے بستر پہ رکھیں, اپنے آفس کی ٹیبل پہ رکھیں, اس کو اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھیں. یہ کتاب جو ہے شیخ اکبر کی, کیونکہ اللہ کے ناموں کی معرفت, اللہ کے ناموں سے محبت اور ان کا فہم درست ہونا بہت ضروری ہے. اس کی صفات یا اسماء سے جب تک تعلق درست نہیں ہوگا تب تک آپ کو دین کا, شخصیات کا, مقدسات کا کوئی بڑا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے ناموں کو, اس کے صفاتی ناموں کو, اس کے اسماء و صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ شاید کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے گا. ایک دو اور باتیں کر کے پھر آخر میں ہم واصف صاحب کی کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. بلکہ اتنا کافی ہے, یہاں سے اسماء اور اس حوالے سے بات کافی ہو گئی. اب ہم واصف صاحب کی کچھ باتیں آج لے آتے ہیں تاکہ محرم کے دن ان کے لیے بھی ٹریبیوٹ ہو جائے, اصال ثواب ہو جائے, اور ان کا بھی ذکر خیر آ جائے, اور کچھ بھلائی, کچھ حکمت کے موتی, کچھ نصیحت کے موتی ہمیں یہاں سے بھی مل جائے. تو واصف صاحب فرماتے ہیں جی, یہ کچھ دنوں پہلے مجھے یہ ملا تھا ایک پیسج. تو ایک تو ہم نے درس قرآن جو پہلا تھا 4 مئی اسی سال کا, اس میں ہم نے کچھ باتیں واصف صاحب کی آخر میں وہ 10 منٹ کا بیان کی تھی, اور دوسرے میں ہم واصف صاحب کا کچھ زیادہ نہیں لے کے آ سکے. دوسرا ایک اور کسی رنگ میں تھا. کچھ دوستوں کو محسوس ہوا کہ عرفان, بھائی عرفان قرآن میں جو ہے شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, چاروں لیولز جگہ جگہ آتے ہیں. میاں صاحب کی بات بتا دوں, عرفان کا بھی وہ دور کر دوں غلط فہمی. میاں صاحب فرماتے تھے کہ ناصر میاں دیکھیں نا قرآن میں کتنی دنیا داری ہے, جگہ جگہ خوبصورت باغات, نہروں, آبشاروں اور سواریوں کا ذکر, اونٹوں, گھوڑوں, منقش گھوڑوں, قیمتی گھوڑوں, ریشمی لباسوں, تکیوں, غلافوں اور جاموں اور گلاسوں کا, اور ادب, آداب, پروٹوکول کا ذکر ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی, دونوں میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کتنی زین للناس حب الشہوات, مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبتیں. من النساء, پہلے ہی نمبر پہ عورتیں, والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ, مطلب منقش گھوڑے, خوبصورت اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو کروڑوں اربوں روپے کے آج کل ملتے ہیں, ان کے ساتھ پیڈیگری, ان کے ساتھ پورا وہ ملتا ہے, ان کے ساتھ شذرہ نسب ہوتا ہے ان کا. والذہب والفضہ, چاندی, سونے, والخیل المسومہ, اپنا خوبصورت گھوڑے, نشان زدہ, تجارت کے اسباب کی باتیں ہوئی ہیں, کتنی ساری اشیاء کی باتیں ہوتی ہیں. بلقیس و سلیمان کے قصے میں ان کے گرینڈیور کی بات ہوتی ہے.
اس ریسپٹیکل کی، اس اسپیکٹیکل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ. کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ گینوں کی باتیں، محلات کی باتیں، 100 سال میں محل تیار ہو رہے ہیں. ان محل میں شیشے کے جو فلور ہیں، ان فلور سے آر پار وہ اتنے شفاف ہیں، آر پار چشمے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بہت بڑے بینک کے ہیڈ آفس میں بھی یہ منظر دیکھا تو سب چیزیں یاد آ رہی تھی. قرآن کی جو تشبیہات و استعارے ہیں یاد آ گئے. تو اب یہ جب تو یعنی کتنی دنیا داری ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر کتنی آخرت داری ہے، کتنی آخرت کی باتیں ہیں، اشتہا دلانے والی، شوق دلانے والی. سورہ واقعہ، سورہ رحمان بھری ہوئی ہے سورہ انعامات کی. اور پھر کہتے ہیں کتنی اس کی دیدار وصال کی، قرب کی باتیں ہیں. ہاں جی، میاں صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن جو ہے وہ سب کو سب کچھ دیتا ہے. ہر طرح کے طالب کو، ہر طرح کے خریدار کو قرآن جو ہے نا وہ انٹرٹین کرتا ہے، مایوس نہیں کرتا کسی کو بھی کہ یہ پتھر کا خریدار ہے کہ اس کو جھڑکی دے کے بھگا دو. نہیں، پتھر والے کو پتھر دیتا ہے، مٹی والے کو مٹی دیتا ہے، کوئلے والے کو کوئلہ دیتا ہے، یاقوت اور زمرد والے کو یاقوت اور زمرد دیتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں کہ ہیرے والا اور یاقوت زمرد والا آئے گا میرے پاس، یا میں لوگوں کو یاقوت زمرد والا ہی بنا دوں یا خود کو بنا دوں. نہیں، انسان ہے، انسان کے سارے لیولز اسی انسان کا حصہ ہے. کیا ہم نے بالائے فلک زیر زمین دیکھ لیا، تو بھائی بالائے فلک بھی خود کو دیکھا اور زیر زمین بھی خود ہی کو دیکھا. اپنی ہی ایک حقیقت کو سب سے نیچا پست بھی دیکھا، اسفل سافلین بھی دیکھ لا، اور احسن تقویم بھی اس نے کہا کہ ہے. تو سب کچھ ہے. وہ کیا ہے، وہ زعیم شاہ تاجی صاحب کا ایک کلام کا جو مقطع ہے، خاک ہوں، پاک ہوں، ادنا بھی ہوں، اعلیٰ بھی ذہین. خاک ہوں، پاک ہوں، ادنا بھی ہوں، اعلیٰ بھی ذہین. خود پہنچ جائے گی جو چیز جہاں سے آئی، خود پہنچ جائے گی جو چیز جہاں سے آئی. خاک کے ڈھیر میں، خاک کے ڈھیر میں، یہ بات کہاں سے؟ خاک کے ڈھیر میں ہیرے جیسی چمک بھی آ جاتی ہے کبھی، کہتے ہیں نا گدڑی میں لال، تو گدڑی بھی، لال بھی، یہ سب قابل قبول ہے بھائی. کیا ہے شیخ اکبر کا کلام ترجمہ الاشاق میں، اور ہم نے جو ترجمہ قرآن جو کیا ہے انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال پرنٹ ہو کے آ جائے گا. اس کے سارے پروف ریڈ سب چیزیں ہو چکی ہیں، کمپوزنگ اور اس کے پرنٹر کے لیے فائنل سٹیجز میں ہے وہ اشرف التراجم. تو اس کے مقدمے میں ہم نے یہ آخر اس بات پہ کیا ہے، لقد صار قلبی قابلا کل صورت. ہاں بے شک اب میرا دل جو ہے نا ہر صورت کو قبول کرنے والا ہو گیا. فمروا لغزلانی ودیر لرہبانی. پس وہ ہرنوں کے لیے چراگاہ بن گیا ہے اور بت پرستوں کے لیے جو ہے نا وہ بت قدہ بن گیا. وکعبۃ طائف وبیت الاوثان. طواف کرنے والے نمازی حاجی پرہیزگار کے لیے، زاہد فتوی باز کے لیے کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ اوثانی. دنیا دار، پیسوں کے پجاری، بت پرست آدمی کے لیے وہ جو ہے وہ بت خانہ ہے. والواہ تورات و مصحف عثمانی. کوئی یہود آ جائے تو اس کے لیے تورات وہ بھی مایوس نہیں ہے، وہ بھی اپنا ہی گھر سمجھے، وہ بھی فیل لائک ہوم. وہ مصحف قرآنی، اور قاری قرآن کے لیے قرآن کی کتاب ہے، وہ قرآن کا مصحف. ادین بدین الحب انا توجہت رکائب الحب دینی. میں تو چلا ہوں بھائی محبت کے دین پر، میرا محبت ہی میرا دین اور ایمان. سوال واجدہ کے پاس سوال آیا تھا، انہوں نے جواب لکھا. ہاں تو میاں صاحب والی بات کہ دنیا دار کے لیے دنیا ہے، آخرت والے کے لیے آخرت والے کے لیے آخرت ہے.
اور ان دونوں سے آگے چلے ہمت مردانہ، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکھمنداور اے ہمت مردان. میرے جنون کے صحرا میں جبریل تو کوئی شکار ہی نہیں ہے. یزداں پر کمنڈال اے ہمت مردانہ. تو جس نے یزداں و کمنداور والے ہیں ان کے لیے وہ ہے، ان کی باتیں ہیں، تو سب کے لیے سب کچھ ہے. وہ فرماتے تھے، کہتے ہیں اسی طرح اللہ والا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جھڑکتا مسائل، کسی بھی طالب یا سائل کو جھڑکتا نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی آ جائے، دنیا کے طالب کے لیے دنیا کے سبجیکٹ میں دلچسپیاں دکھائے گا. وہ خود بھی اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل ہو وہ نہیں بتائے گا، اوتار بندہ بشر بن کے دکھائے گا. کل پرسوں میں نے وہ احمد جاوید صاحب کا ایک امام حسین اور شہادت امام علی مقام کے حوالے سے ایک ٹاک سنی ہے 40-45 منٹ کی. میں سب دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا وہ ٹاک ضرور سنیں. ان کا وہ جو انٹرویو ہے، تو اوتار کا امیج نہیں، ابدیت بشریت میں عظمت ہے. تم بس عظمت پتہ نہیں کہاں لے کے چلے جاتے ہو. تو دماغ معیار الٹے ہے نا، فہم سیدھا نہیں ہے، تو فہم کو سیدھا کرنا ہے. تو اسماء و صفات کا فہم جب سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت کچھ سیدھا ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کا بندہ ہوتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کسی کو جھڑکتا نہیں ہے. دنیا کا طالب آ جائے تو دنیا کی دلچسپیاں، اور دنیا بھی حسین ہے، اس نے محبت سے بنائی ہے. تم کون ہوتے ہو نفرت و غصہ دکھانے والے، زاہد بننے والے؟ اور جب تک دنیا کو حسین نہیں سمجھو گے اور اس سے محبت نہیں کرو گے تو وہی حال ہوگا جو پاکستان اور بالخصوص کراچی کا وہ کہ ہر شہر گٹروں سے بھرا ہوا ہے، شہر کی ہر گلی گٹروں سے بھری ہوئی ہے، اور ہے کوئی ڈائریکشن، کوئی ترتیب نہیں ہے. جبکہ وہ ترتیب دیکھنا چاہتا ہے کائنات میں، ڈسپلن. اس نے ترتیب اور ڈسپلن کے لیے بنائی تھی. اب آج بتائیں نا، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اور عشق حسین کا اور عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، کسی ایک کو بھی فکر ہے کہ حسین کا میسج کیا تھا، حسین کا درد دل کیا، کس لیے وہ مدینہ میں اپنے نانا کا مزار اور سارا وہ گدی نشینی اور وراثت و عزتیں وہ سارے چھوڑ کے کوفہ کے لوگوں کی دستگیری کے لیے کوفہ کس لیے پہنچا تھا؟ کوفہ والوں کا سوشیو اکنامک جسٹس دینے، ان کو نظام عدل و انصاف، اور ان کو معاشی اور سماجی انصاف دینے کے لیے. اسلام تو پہنچا ہوا تھا کوفہ میں، محدثین پہنچا، ابو موسیٰ اشعری، بہت سارے، عبداللہ بن مسعود. کوفہ میں تو اتنی بڑی سیٹ تھی علم کی، حدیث و فقہ کی، کس شے کی کمی تھی کوفہ میں؟ سوشیو اکنامک جسٹس کی، جس کو آج کل دنیا داری سمجھا جاتا ہے. ظالموں، اور ظالموں اس کو دنیا داری کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت کو قطع نہ کرو، درخت اگاؤ. اس دین میں تم دنیا داری سمجھو گے؟ کون سی دنیا؟ یہ واسف صاحب نے کلیئر کیا ہے. کون سی دنیا بھائی؟ سارے دنیا دین ہی دین ہے. دنیا کہاں؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرو فرزند بدن. دنیا کیا ہے؟ جو صرف خدا سے غافل ہونا ہے، اس سے پیٹ کرنے کا نام ہے. یہ میاں بیوی بچے اور روزی روزگار اور کاروبار اور معاش اور تجارت میں آگے بڑھے، اس کو تو قرآن میں حکام ہے جگہ جگہ. وہ تھوڑی ہے دنیا داری، پاگل. یہ ہمارے لوگ جو یہ ہماری قوم، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، عقل دے. حسین کا کیا حال ہوگا اپنے مزار میں؟ اس نے اپنے نانا کی امت کو سکون دلانے اور عزت دلانے کے لیے باہر نکل کے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا تھا نا. تو نانا کی امت کا کیا حال ہے آج؟ نانا پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں نا اس شہر میں. ادھر مسجد سے صلاۃ و سلام پڑھ کے درود، اجلے لباس عطر لگا کے بندہ گھر سے مسجد سے نکلتا، باہر گٹر ہی گٹر، پلیدی، بدبو. بازار نہیں جا سکتے، سب لوگوں سے بدبو کے ایسے بھبکے آتے ہیں، منہ میں ان کے گٹکے. پوری قوم مایوس، خودکشی کے لیے تیار. یہ امت، یہ قوم کے لیے حضور نے دعائیں کی تھی راتوں کو اٹھ کے، اور حسین نے اپنے پورے خانوادے کو تباہ کیا تھا کہ امت کا یہ حال ہو، اور اس حال پہ کسی کو پرواہ ہی نہ ہو، نہ کسی اسلامی آدمی کو، نہ کسی غیر اسلامی، نہ کسی سیاسی آدمی کو. بات کرتے ہیں حسین کی قربانی کی. بھائی حسین کی قربانی، حسین کا میسج کیا تھا؟ اس قربانی وہ تھی کس مقصد کے لیے؟ اس کی غایت کیا تھی؟ اس کا مقتضا اقتضا کیا تھا؟ امت کی خوشحالی، امت کی ویل بینگ.
امت کی ویل بینگ کی فکر ہے کسی کو؟ امت تو جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب میں ہے. وہ کربلا تھی نا، دشت کرب و بلا کی وجہ سے کربلا کہتے ہیں. وہ کرب و بلا تو یہاں پاکستان میں، وہ بالخصوص کراچی میں تو ایک لمحے کے لیے کرب و بلا کسی کا ختم ہی نہیں ہوتا، موقوف ہی نہیں ہوتا. ساری زندگی کرب اور بلا ہے. پانی نہیں تھا نا وہاں 3 دن 6 دن 8 دن 10 دن. یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، بہت مہنگا خرید کے پانی خریدنا پڑتا ہے. اپنے دفتر، اپنے کام روزگار پہ جانے کے لیے 6 8 اور 10 راستے بدلنے پڑتے ہیں، چاہے 6 7 میل 6 8 10 میل کا ہی راستہ کیوں نہ ہو. گلیاں بدل کے جانا پڑتا ہے. اس گلی میں ڈاکو ہوگا، اس گلی میں قاتل ہوگا، یہاں موبائل چھیننے والا ہوگا، یہاں یہ قاتل ہوگا، یہاں بلیک میلر ہوگا. یہ اتنا عدم تحفظ، کسی کا بچہ محفوظ نہیں، کسی کی جان عزت مال آبرو محفوظ نہیں. کوئی کسی کے ساتھ مالی تنازع ہو جائے تو وہ 5-10 ہزار کا تنازع ہو جائے تو آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو حاسد ہے، وہ 2-3 ہزار 4 ہزار روپے کسی کو دے کے آپ کو قتل کروا دیتا ہے. اس حد تک جان سستی ہے یہاں پہ امت کے اس حال کے لیے. نانا کی امت کا یہ حال دیکھ کے وہ تمہارے اپنا باتوں سے اور تمہارے واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹوں سے خوش ہوگا. کربلا والا یا نجف اشرف والے مولا علی یا ان کا خاندان یا مدینے والے آقا، امت کا حال دیکھ کے وہ کس کرب میں ہوں گے؟ امت کس حال میں؟ ان پر صلاۃ و سلام. کروڑوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ مذہبی ماحول ہے نا، جتنے گھر ہیں اتنے ہی تقریباً یہاں پہ مسجد ہیں اور عبادت گاہیں ہیں، اور 24 گھنٹے فضاؤں میں اذانیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود. مسجدیں ہی مسجدیں. ظہر اور مغرب کی نماز میں کروڑوں لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. پورا شہر گٹر سے بھرا ہوا ہے، گٹروں سے بھرا ہوا ہے. پورے شہر میں لوگوں کی ہڈیاں گل گئی ہیں، انزائم اندر کے ختم ہو گئے ہیں. 25 سال کی عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، گھٹنے اپنا گردے کے مریض. ابھی 3 دن پہلے خبر آئی ہے پوری دنیا کے سامنے، وہ جو ہالیڈے ان کراؤن پلازا جو ہوٹل تھا، جو پہلے تاج محل تھا، پھر ہالیڈے ان کراؤن، پھر ریجنٹ پلازا شارع فیصل پر، وہ بک گیا. SIUT یورولوجی کا گردے کا اسپتال بن گیا پورا. اس کا مطلب اس ملک میں کاروبار ختم ہوتے جا رہے، انڈسٹریاں ختم تھی، ہوٹلنگ ختم، ٹوریزم ختم تھی. پورے ایک نشانی بچی ہوئی تھی، 50-60 سال پرانا ہوٹل تھا، ختم ہو گیا. اس میں ہزاروں کمرے، اب وہ صرف علاج گاہ بن گیا. کاروبار ختم کرو، سب کو بیمار کر دو، علاج گاہوں میں علاج معالجہ شروع کر دو، پورے ملک کو اسپتال ذہنی مریض بنا دو. پچھلے دنوں میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، اپنا، یہ قرآن میرے سامنے، حدیثیں میرے سامنے، بلا مبالغہ. میں تو ویسے بھی زندگی میں جھوٹ کا استعمال نہیں کرتا، 0%. یہ قرآن کو گواہ بنا کر مزید آپ کی تسلی تیقن کے لیے بتلا رہا ہوں، اپنی اس کے لیے نہیں. ایک دن کے اندر 3 مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے میری رشتے کی نوعیتیں، 3 مختلف طرح کے رشتوں کی نوعیتیں تھیں، اور 3 مختلف علاقوں میں گیا ان کے پاس، ادھر ایک ہی دن میں تقریباً 6-7 گھنٹے کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے ایک کے ساتھ گزارے. ایک سے کچھ رشتہ تھا، اس کی عمر ایج بریکٹ کچھ اور تھی. دوسرے کا کچھ اور رشتہ، اس سے کچھ اور رشتے کی نوعیت تھی، اس کا عمر، ایج، ایکسپیرینس، تعلیم، سماجی مرتبہ، سوشل اسٹیٹس کچھ اور تھا. تیسرے کا تینوں سب چاروں چیزیں مختلف تھی. تینوں سے ملا اور تینوں نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی ہم صرف اس لیے زندہ ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. یعنی اٹرنل ہیل فائر جو ہے نا، ہمیشہ کی جو دوزخ میں کہتے ہیں کہ جلا دیا جائے گا، کہہ رہے ہیں بس اس خوف نے ہمیں فیصلہ کرنے پر جو ہے نا وہ مجبور کر رکھا ہے، زندہ رہنے کے فیصلے پر، اور اپنی زندگی تلف نہ کرنے کا جو ہے نا، صرف اس خوف نے ہمیں دور کر رکھا ہے، ورنہ امید نام کی یعنی کہ کوئی شے نہیں ہے. ظاہر پوری رات بجلی نہیں ہے، 45-46 اور فیل لائک 50 اور 51 ڈگریز، یہ گرمیاں ہیں، بجلیاں نہیں ہیں، پانی، بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی کمائیاں، نوکریاں اور تنخواہیں کم ہیں، اور اس سے بجلی کے بل ایکسیڈ کر گئے ہیں. اس حد تک تباہی و بربادی ہے. تو امت کا یہ حال دیکھنے کے لیے، نانا کی امت کا یہ حال دیکھ کے وہ اس کا کیا گزر رہی ہوگی. جس نانا کی امت کے بچاؤ کے لیے، اس کے فائنینشیل اکنامک ویل بینگ کے لیے وہ نکلے تھے، اس کا آج یہ حال ہے. اس کا سوشل اور فائنینشیل اور اکنامک یہ حساب کتاب ہے، سائیکولوجیکل یہ حساب کتاب ہے. اور بھائی انسان ہزاروں گوشوں کا نام ہے. انسان کی اکنامکس، اس کی اسپرچویلٹی، اس کی فائنینس،
اس کی سائیکالوجی، اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی فارمولوجی، اس کی اناٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی بایو کیمسٹری، یہ سب مل کے، یہ تمام جہتیں، تمام گوشے مل کے ایک انسان کے وجود کو مرتب دیتے ہیں، کرتے ہیں. ایموشنل، انٹلیکچوئل اس کی ایسپیکٹ ہے، یہ سب چیزیں مل کے انسان کو تشکیل دیتی ہیں. کسی ایک چیز کو بھی آپ باہر نہیں کر سکتے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کے ناموں میں سے کہ بھائی میں اس میں سے القابض کو نکال دوں، المذل کو نکال دوں، نہیں مجھے نہیں پسند، ذوالجلال والاکرام کو نکال دوں، الرحمن ہی مجھے پسند ہے، الرحمن کو ہی رہنے دوں، الرحیم کو نہ. کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں قرآن میں سے تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب کا نام نکال دوں، حامان کا نام نکال دوں، فرعون کا نام نکال دوں. کر سکتا ہے یہ جرت کوئی؟ ابلیس یا شیطان کا نام نکال دوں. اور یہ سارے نام جو کچھ ہے اس میں، وہ سب مل کے قرآن بنتا ہے. کسی شے کو، کسی لفظ، زیر زبر، دے پیش کو آپ نہیں نکال سکتے. تو انسان کے حقیقت یا انسان کے وجود یا معاشرے کی حقیقت میں سے کسی شے کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ کون نکال سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں نکال سکتا. تو واصف صاحب کے سامنے یہ سوال آیا، میں سارا دن قرآن پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں، تو پھر کیوں میرے رستے مسدود ہو جاتے ہیں؟ جی، تو واصف صاحب فرماتے ہیں کہ سوال آیا، میں سارا دن قرآن پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں، تو پھر کیوں میرے رستے مسدود ہو جاتے ہیں؟ اور اس جواب کے اندر ہزاروں سوالوں کے جواب، ہزاروں ہمارے جو افراط و تفرید ہے نا، امبیلنس، ایموشنل امبیلنس، انٹلیکچوئل امبیلنس جو ہماری قوم کا ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں جواب ہیں. افراط، کسی شے کو بہت بڑھانا، کسی ایک پوائنٹ کو، کسی ایک بات کو بہت بڑھا دینا. اور بھائی کسی ایک بات کو بڑھانے، کس نے کہا کسی ایک بات کو بہت بڑھاؤ؟ میں حضور خواجہ ابو الخیر صاحب کے ساتھ بہت وقت ان کے ساتھ پشاور میں، اسلام آباد میں رہا، اور سینکڑوں نشستیں ان کے ساتھ ملی. بھائی انہوں نے تو ہزاروں لاکھوں موضوع پر کلام کیا، ٹھیک ہے نا. اب کوئی بندہ کسی ایک بات کو پکڑ لے اور بولے کہ یہی خواجہ ابو الخیر ہے، تو وہ زیادتی کرے گا. بھائی اس نے تو ہزاروں باتیں کری ہیں، تو اس کو ٹوٹیلٹی، ان ٹوٹیلٹی اس کو ہول سم میں دیکھو. اس کی تو ہزاروں باتیں تھیں، ان ہزاروں میں سے کوئی 300-400 باتیں تو پکڑو. ایک ہی بات کو، ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا کو لے کے پکڑ کے بیٹھے رہنا، کسی ایک ہی گوشے، ایک ہی بات کو لے کے پکڑنا، اتنا کسی بات پہ ایمفیسائز تو اس نے نہیں کیا تھا خود، جتنا آج کا چھوٹا مرید کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح میاں صاحب کے ساتھ میں رہا، تو میاں صاحب نے تو ہزاروں پہلوؤں اور ہزاروں باتوں پر رہنمائی فراہم کی. صرف ایک بات کو تھوڑی لے کے بیٹھے رہتے، وہ ڈنڈا اپنا لٹھ لے کے، لٹھ ماری کے تو وہ خلاف تھے. تنگ نظری اور تنگ دماغی اور تنگ مزاجی اور تنگ ظرفی کے بہت خلاف تھے. تو ورائٹی تھی، تنوع، وسعت ان کے موضوعات میں، ان کے دسترخوان پہ سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہوتی تھی. یعنی وہ ذہنی یا فکری یا روحانی طور پر دینے کے لیے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور ویسے جو ظاہری طور پہ بھی دسترخوان، اس پہ بھی نمکین، میٹھا اور الحمدللہ چائے اور ٹھنڈا سب چیزیں ہوتی تھیں اس پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی. تو ظاہری جو ہے وہ علامت ہوتا ہے، مجلہ آئینہ ہوتا ہے باطنی کا، ٹھیک ہے نا. باطنی طور پہ جب بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ظاہری طور پہ 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ بہت سارے رنگ کی چیزیں آپ کو دینا چاہ رہا ہے. اسی طرح بابا اقرار شاہ صاحب، جو سید مصباح شاہ صاحب جو خواجہ غریب نواز کی اولادوں میں سے، ان کا بھی یہی تھا. ہزاروں موضوعات پر کلام کرتے تھے، ہزاروں دلچسپی کے موضوعات تھے ان کے، 1-2-3 باتیں تھوڑی تھیں، ٹھیک ہے نا. کہتے میرے راستے کیوں بند رہتے ہیں حالانکہ میں بہت قرآن پڑھتا ہوں، بہت درود شریف پڑھتا ہوں. اب جواب سنیے. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ درود شریف نہیں پڑھتے. بھائی جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے جاؤ گے، کاز افیکٹ کی دنیا ہے. درود تو فرمایا کہ العشاء قبل العشاء یا العشاء بعد العشاء، حدیثوں میں سے نکلتے ہیں نقطے، کہ بھائی رات کا کھانا پہلے کھا لو تاکہ سکون سے عشاء کی نماز پڑھو. یہ نہیں کہ پیٹ میں بھوک لگ رہی ہے، تصور کھانے کا اور روٹی کا کہ سالن میں کیا ہوگا، کب کھانا کھلے گا، لنگر کھلے گا، اور پڑھ رہے ہو نماز وہ دو ذہنی، 2 فکری کے ساتھ نہیں، 2 رنگی کے ساتھ نہیں. یک رنگ ہو جا، یک سوئی، یک جہتی چاہیے. فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو آپ درود شریف نہیں پڑھتے. کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بھوک لگی اور آپ درود شریف پڑھو اور بھوک دور ہو جائے گی؟ نہیں، کاز افیکٹ کی دنیا. بھوک دور ہوگی کھانے سے، درود شریف سے ثواب ملے گا، درود شریف سے حضور علیہ السلام کا قرب، محبت ملے گی. اس کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، نیکی کی توفیق ملے گی، ثواب میں اجر میں اضافہ ہوگا.
عرفان حضور کی محبت تعلق وہ ملے گا درود سے, وہ جو ملے گا وہ لینا ہے. بھوک تو روٹی سے ہی مٹے گی, چاول سے, کھانے سے, فاسٹ فوڈ سے. کہتا ہے کہ بھوک کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے, تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا کھانے کے ساتھ تعلق ہے. جب آپ کو نیند آتی ہے تو پلنگ کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک فیملی ہے, اللہ تعالیٰ بس عبرت کے لیے ایسی چیزیں یہاں تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے. وہ ان کے 3 بچے ہیں. بڑا بچہ 5 سال کا ہے, دوسرا 3 سال کا, اور تیسرا جو نا وہ 1.5 پونے 2 سال کا. چھوٹا سا قبر جتنا فلیٹ ہے, اور باپ کی بھی نوکری ہے, اور اس نے ہاؤس بلڈنگ سے ادھر ادھر سے بینکوں سے قرض لے کے فلیٹ لیا ہوا ہے. کرتا نوکری ہے, سنگل کمانے والا ہے, بینک کے قرضے بھی دینے, مہنگائی بھی سب کے سامنے, بچے بھی 3 ہیں, اور وہ بھی 5 سال کے اندر 3. اور ظاہر ہے جب وہ میل فیڈ ہے, میل نیوٹریشنڈ ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اور یہ سب چیزیں اس کو ہو گئی, وہ ہر وقت چیختا رہتا ہے, راتوں کو بھی دن کو بھی, بہت چیختا, بہت روتا, بہت اتنا کہ 6ٹھی منزل ہمارا مکان ہے, تو وہ نیچے گراؤنڈ تک پتہ نہیں کہاں تک اس کی آوازیں جاتی ہیں. تو لوگ ڈر جاتے ہیں, کوئی نیا بندہ آتا ہے مہمان محلے میں فلوروں پہ, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, وہ اتنا گندا چیختا ہے اور روتا ہے. اور راتوں کو بھی 2-3-4 بجے تک چیختا رہتا ہے, اور دن میں تو اکثر ہی جب اٹھتا ہے تو اس کے گھر والوں نے پتہ نہیں کسی عامل سے, کسی ٹامل سے بات کی ہوگی, تو اس نے کہا ہوگا کہ اس پہ کوئی جنوین کوئی سایہ ہے. وہ قوم یہاں ساری جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جادو کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو حسین نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی تھی کہ نانا کی امت جو ہے نا ساری جو ہے نا چکلیوں سے ڈر رہی ہو, وہمی نفسیاتی مریض بنی ہوئی ہو, جنوں جادوؤں کے پیچھے مر رہی ہو. کاز ایفیکٹ کی دنیا ہے, فزیکل لاز یہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں. گریوٹی ہے, جن تھوڑی ہے بھائی. تم سیڑھی سے تختے سے پاؤں اٹھاؤ گے تو نیچے گر جاؤ گے, کسی بھی چیز کو اٹھاؤ گے تو پھینک نیچے جائے گی, گرے گی. اس میں جن جادو کہاں سے آ گیا, بدعا کہاں سے آ گئی. گریوٹی سب پہ کام کرتی ہے. فورس, ایکشن ری ایکشن, اپنا جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ سب پہ کام کرتے ہیں یکساں, نیک و بد سے قطع نظر. ہمارے حضور خواجہ صاحب کتنی دفعہ آخری دنوں میں جو نا وہ نیچے گر جاتے تھے, ان کو چوٹیں آ جاتی تھیں. تو بزرگی ایک الگ چیز ہے, اور چوٹیں, تکلیفیں, بیماریاں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ سب کے ساتھ ہیں. چوٹوں, تکلیفوں, بیماریوں سے تو کوئی نہیں بچا ہوا, نہیں بچ سکتا. بد سے بد گناہگار, شرابی, کبابی, اور نیک سے نیک صالحیت کا اور نورانیت کا, روحانیت کا استعارہ جسے آپ سمجھو, وہ بھی. بیوی بچے سب کے ساتھ ہیں, ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ ہیں. تو وہ جو روح ہے بشری, وہ تو سب کے ساتھ ہے. بھوک پیاس سب کے ساتھ ہے, بیماری دوائی سب کے ساتھ ہے. اس سے تھوڑی کسی کو مفر ممکن ہے, اس سے تو کسی کو بھی فرار ممکن ہے. وہ کسی نے اس کو مشورہ دے دیا ہوگا کہ بھائی تمہارے بچے پہ کوئی کچھ ہے, تو سورہ بقرہ لگائے گا, اس سے جن بھاگیں گے. وہ دن میں 5-6 گھنٹے سورہ بقرہ ریپیٹ پہ لگائی ہوتی ہے, پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے, وہ بچہ اس کے باوجود بھی چیخ رہا ہوتا ہے. اور یہ کئی تقریباً مہینے, کوئی 7-8 مہینے ہو گئے اس بات کو. اور بھائی سورہ بقرہ, قرآن جو ہے یہ جن بھگانے کے لیے آیا تھا؟ کس جاہل نے, کس شیطان نے کہا کہ اس کے لیے آیا تھا؟ یہ تو ہدایت کا, ہدی للمتقین, یہ تو ہدایت کے لیے آیا تھا. ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت, رہنمائی. ہدایت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ داڑیاں رکھ لو, نمازیں اور گٹے کے نشان. وہ ہدایت کا بھی تصور بڑا عجیب سا ہے. بھائی رہنمائی, راستہ دکھانا, جہاں تم پھنس جاؤ وہاں سے راستہ دکھانا. تو زندگی کے ہر معاملے میں جہاں رکاوٹ نہ ہو, رکاوٹ نہ کرے, ذہن کو بند گلی میں, دماغ کو بند گلی میں, آپ کو بند گلی میں نہ رہنے دے, راستہ دکھائے. تو پیسوں کی کمی ہو تو راستہ دکھائے. صبر کی کمی ہے, عزت کی کمی ہے, شخصیت میں عقل کی کمی ہے, دماغ کی کمی ہے, فہم کی کمی ہے, کسی بھی چیز, خون کی کمی ہے, تو راستہ دکھائے گا صحت حاصل کرنے کا. جو بھی آپ کا مطلوبہ, جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے, اس کو حاصل کرنے کا راستہ دکھائے گا. رہنمائی ہوگی اس میں. آخرت چاہیے, میں نے کہا تھا دنیا ہی موجود ہے بکثرت, آخرت ہی موجود ہے بکثرت, میاں صاحب والی بات. اور اس کا عرفان اور اس کی باتیں وہی موجود ہے بکثرت. تو سب دکھائیں گے, سب رستے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم سارے رستے اس پہ کھول دیں گے. رستے ہی رستے ہیں, رہنمائی, راستے دکھانے والی ہے, بندشوں سے, جکڑنوں سے نکالنے والی ہے. یہی حضور کا مقام بتایا. سورہ اعراف میں پڑھ کے ہی دکھایا تھا آج. چلیں آج بات چلیے تو ذرا کھل کے بات ہو جائے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 ہے.
یا سورہ انفال ہے غالباً. کہ بھئی رسول کو بھیجا کس لیے، اس کے وہ مقاصد دیے ہیں نا. کہ بھئی بہرحال ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اس کا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اب جو اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وہ کہہ رہے تو ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. اور دنیا کو مقدم کیا، پہلے دنیا کی بھلائی مانگی. دنیا ہی کی جس کی بھلی ہوگی تو اس کی آخرت بھلی ہوگی نا. جو گٹروں میں غصے میں رہ رہا ہے اس کی آخرت کہاں سے بھلی ہوگی؟ جو پورے دن خودکشی کے خیال میں رہتا ہے، ناراض ہے، اور اس کو انڈائریکٹلی تانے دے رہا ہے، وہ کیا نماز پڑھے گا، کیا اس کی شکر گزاری، جھوٹے منہ کرے گا، کیا وہ کرے گا؟ اس کو اتنا تنگ کیا ہوا تم نے، ریاستی نظام نے، اسلام کے لوگوں نے، ملے، ملٹری الائنس، یہ سارے جو معاملات ہیں. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف ہم نے راستہ پکڑا، راغب ہو چکے. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہہ رہے میری رحمت تو تمام اشیاء پر واسع. پھر آگے الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہوں نے اس نبی امی کی اتباع کی، جس کا نام جو نا تورات اور انجیل میں لکھا ہے یامرون بالمعروف. تو یہ نبی کے اب اوصاف آ رہے ہیں. نیکی کی دعوت یا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، طیبات کو پاکیزہ کو حلال کرتا ہے، ناپاکوں کو حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان اس بھاری بوجھ کو اور غلامی کے توق جو ہیں ان کے گلوں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے. کون ہے جو آج اس سنت پر عمل کر رہا ہے؟ اسر کو اور غل کو کون دور کر رہا ہے مسلمانوں کی گردنوں سے؟ یہ نبی کا وصف، یہ نبی کی سنت نہیں نظر آ رہی کسی کو؟ اس طرح سورہ توبہ کی آخری آیت پہ آ جائیں تو حسین تو اس کا مظہر بن کے نکلا تھا، اس کا پیامبر بن کے نکلا تھا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس دعوت کو، اس دعوے کو لے کے نکلا تھا. آ جائیں جی آخری آیت پر. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تم میں آ گیا، تم ہی میں سے اس کا رسول عظیم. عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا عنت، تکلیف میں، مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ حرص کرنے والا، اس چاہنے والا. تو حسین تو یہ مشن لے کے نکلا تھا، عزیز علیہ ما عنتم، اس کا وارث تھا، اسی نعمت کا، اسی اپنے نانا کی جو صفت تھی اس کو لے کے نکلا تھا کہ اس پر امت کا مشقتیں پڑھنا گراں گزر رہا تھا. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا، تبھی اپنا پورا خانوادہ قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر رؤوف الرحیم، رأفت اور رحمت والا. کون ہے جو حسین کے اس مشن کو اور پیغام کو آج سمجھ رہے اور اس کا کروڑ ارب میں سے ایک حصہ بھی ادا کرنے کو تیار ہے؟ کون ہے جو اس قوم کی، اس نانا کی، اس امت کی، حسین کے نانا کی امت کی سوشیو اکنامکس کے حوالے سے جس کا دل کو کڑتا ہو ان حالات پر، اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہو؟ کسی اپنے بھائی دوست کا قرض، اس کا مرض، اس کی بیماری، اس کی جوانی تباہ ہوتے ہوئے، اس کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے، اس کی بہنوں کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے، اس کی بیٹیوں کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے کڑتا ہو اور سوچتا ہو کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، کوئی تدبیر بتائے، کوئی 2-4 پیسے کمانے کی، کوئی زندگی میں آگے بڑھنے کی، اپنی عزت، اپنی کمر سیدھی کرنے کے حوالے سے کچھ اس کی رہنمائی کرے، کچھ اس کو پاؤں پہ کڑے. کون ہے؟ کس کے دل میں درد ہے؟ خال شاذ و نادر کوئی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہے کسی کو فکر. اس جہت سے دیکھا کسی نے قرآن کو، رسول کو، حسین کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ، جب نیند آتی ہے تو پلنگ بستر کو دیکھتے ہو، جب بارش ہوتی تو آپ چھت کے اندر آ جاتے ہو، بارش ہوتی ہے آپ درود پڑھو، ذکر کرو، تو بارش سے تھوڑی چھتری چاہیے ہوگی آپ کو، یا چھت کے نیچے آؤ گے آپ. کاز افیکٹ کی دنیا ہے، وہمی دنیا نہیں ہے.
کاز افیکٹ کی دنیا ہے. ایک ریئل کاز، ٹینجیبل سالڈ کاز ہے ہر افیکٹ کے پیچھے. جب بارش ہوتی تو آپ چھت کے اندر آ جاتے ہیں. مکان کہیں سے خستہ حال ہو جائے تو اس کو پلستر کرانے کا خیال کرتے ہیں. درود پڑھ پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں پھونکتے. مستری کا، پلستر کا، سیمنٹ اینٹ بترے پیسے لگانے اس کا استعمال. آگے دیکھیے گا، آگے یہ دیکھیں آگے کیا کیا مضمون چل رہا ہے. اپنی عقل کو کھولنا ہے. پلستر کرانے کا خیال آتا ہے. یہ تمام کام آپ درود شریف سے تو نہیں کرتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھت کا تعلق سیمنٹ کے ساتھ ہے. اسے کہا گیا کہ سیمنٹ کیسے لگاؤ گے، ٹیکس بھی تو دینا ہے. کہتا ہے ٹیکس کا تو دیکھیں گے، ابھی تو چھت لیک کر رہی ہے. یہ بڑی تیز بات ہو گئی آپ کے ساتھ کہ آپ کا راستہ بند ہو گیا. تو آپ پہلے اسے ٹھیک کرنا ہے، معاشی راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور اس کا انتظام اپنے اپنے وسائل میں کرنا ہے. یعنی ریاست نہیں کر کے دے گی، کسی پہ تکیہ نہیں کرنا، خود کرنا، اپنے زور بازو سے کرنا ہے. اس کے فضل و رحمت اور اپنے زور بازو سے، اپنی تدبیر سے، اپنے وسائل میں کرنا ہے. سوچنا اور غور کرنا ہے. تھنک اینڈ گرو ریچ. سوچیں گے، غور کریں گے تو حل نکلے گا. تنہائی میں غور کرنا کہ حل کیسے نکالنا. یہ مسائل. چھت میں پلستر کرنا ہے، چھت کا سوراخ چھپانا ہے، بارش سے بچنا ہے، کہنا ہے اس پہ غور کرنا ہے اپنے تنہائی میں. ان مسائل کو حل کرنا ہے. چیخنا چلانا اور رونا رلانا نہیں ہے. دعائیں درود پڑھ کے، نمازوں اور قرآن کے آسرے پہ. وہ تو اس کا قرب اور اس کے رضا اور رہنمائی کے لیے. اسی کو کہتے ہیں ہتھ کارول دل یارول. کام سارے کرنے ہیں ہاتھ کے. ہمارے پیر صاحب ہمیشہ کہتے تھے ہتھ کارول. خود انہوں نے بھی تجارت کی، انویسٹمنٹ کی، اور اپنے ایک بیٹے کو اس کے لیے وقف کیا، ساری جائیدادوں کے کرائے حاصل کرنے کے لیے. رینٹل انکم. بڑے صاحب جو ہیں فخر عالم جان صاحب. اور دوسرے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا، تاکہ ایک جو ہے بالکل یکسو ہو کر میرے اس رچ مشن کو لے کے چلے، دوسرا تمام گھر کی فیملی کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھائے. کاز افیکٹ کی دنیا ہے. اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجتاً اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دیں. گیونگ از ریسیونگ. دینے سے ہی بڑھتا ہے. انفاق. الذین ینفقون. انفق علیک. خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. حدیث قدسی ہے. اور 2 فرشتے روزانہ اتر کے زمین پہ دعا کرتے ہیں. کیا؟ ملکان ینزلان. کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا. یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما. ہاں، نتیجہ اداسی تو پھر وہ چیز دینا شروع، پھر اداسی ختم ہونے لگی. اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے. یعنی ایک نہ چاہتے ہوئے آپ سے لے لیا جائے گا، اور ایک خوشی سے دینا رضاکارانہ طور پہ. تو ورنہ مسترن اضطراری طور پہ تو لے ہی لیا جائے گا. چھوڑ کے تو چلے ہی جاؤ گے. اس سے پہلے کہ تم چھوڑ کے جاؤ، اس کو اللہ کے نام پہ لگاتے بھی چلے جاؤ، ورنہ چھوڑ تو جاؤ گے ہی. چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے ٹور جاؤ. اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، آگے آئے گا بھی، مذہبی طریقے سے ہر چیز کو حل کرتے ہیں. اور بھائی فزیکل دنیا، مٹیریل دنیا، فائنینشیل اکنامک دنیا، اکنامک فائنینشیل طریقے سے حل ہوگی، فزیکل کاز افیکٹ سے دور ہوگی، آگے حل ہوگی. جب اپنی باری آتی ہے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہو، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ یا اللہ تو عبادت پہ ہی راضی ہو جا. یعنی خرچ نہیں کرنا، ہم نے عبادت پہ راضی ہو، سردوں پہ اور تلاوتوں پہ، درودوں پہ راضی ہو جا. نہیں، پیسہ خرچ کرو، خرچ کرو، چیریٹی کرو، سوشل ویلفیئر کرو. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باری آتی ہے، یعنی مخلوق کی باری، اللہ کی باری. اللہ کو تو حاجت نہیں، آگے بولیں گے بھی اس کی مخلوق. ہم نے اپنے ترجمہ قرآن میں جا بجا یہی لکھا ہے، جہاں پہ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں ہم نے بریکٹ میں لکھا اس کی مخلوق پر، اس کی مخلوق کی ویل بینگ، اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود، اس کی مخلوق کی بہبودی، ویل بینگ. وہ ہے اللہ کا راستہ. اللہ کے راستہ کون سا؟ کوئی خیالی راستہ ہے، وہمی راستہ ہے. آج تک 14 سال میں کسی مترجم مفسر نے نہیں تھا، پورے سارے میں نے 43 برس میں کسی ایک بھی وائز یا مولوی خطیب سے نہیں سنا. ساری انہوں نے یہی دھوکہ دیا ہے کہ اللہ کا راستہ شاید عبادت کا راستہ، وہاں پہ خرچ کرو، مسجدوں میں، مدرسوں میں وہ لو، اپنا وہ کرو، عطیات زکوٰۃ ہو یہ دو، اور دینی کاموں میں لگاؤ، اور کسی کتاب کو پبلش کرا دو، کرو. مخلوق کے بھلے پہ خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہی نہیں ان کے نزدیک. بھائی وہی تو اللہ کا راستہ ہے، مخلوق اللہ کا راستہ ہے. سارے راستے مخلوق وہی اللہ ہے کہ قرب اللہ کا رضوان ہے. مخلوق ساری اس کے اسماء و صفات ہیں. میاں صاحب بار بار کہتے ہیں عالم میں اس کا غیر نہیں ہے، عالم میں اس کا غیر نہیں ہے. لا الہ غیرہ کیوں کہتے تھے؟ اپنی باری آتی ہے تو ہوشیار بن جاتے ہو، اس کی باری آتی ہے تو کہتے ہو یا اللہ تو بس محض عبادت پہ راضی ہو جا، ذکر اذکار درود و محفلوں پہ، اس پہ راضی ہو جا، قوالیوں پہ، ذکروں پہ راضی ہو جا.
ہم کوئی فائنینشیل اکنامک پلاننگ اور بزنس اور کوئی پارٹنرشپ نہیں کریں گے. یہ ساری دنیا داری گناہ ہے. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، 100 بار لا حول. اس شیطانی کمینی خبیث سوچ پر، اس فکر پر. بعض ہم اپنی گنتی کو درست رکھتے ہو. اللہ کا نام بھی گنتی کے ساتھ درست ہوتا ہے، یعنی دینے کے ساتھ درست ہوتا ہے. اسی گنتی کے ساتھ ہی درست ہوگا، دینے دلانے سے. اور واقعات اور حالات کے ساتھ درست ہوگا، یعنی دینے دلانے کے واقعات اور حالات. جب آپ حج کرنے جاؤ گے تو ٹکٹ ضرور خریدو گے، کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کے واقعات ہیں، یعنی دنیا داری ساری انوالو ہے. ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ایجنٹ، انڈسٹری، ایویشن کی انڈسٹری، ہوٹلنگ انڈسٹری پوری آباد ہے. انڈسٹری کو ختم نہیں کرو، آباد رکھو. دنیا کو اچھی حالت میں اپنی اگلے نسلوں تک پہنچا کے جاؤ، برباد نہیں کر کے جاؤ. بس اتنا کافی ہے. آگے بھی ہے اس میسج کو آگے پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ باقی جو حصہ رہ گیا اس کو پڑھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. اس امت کے، اس ملک کے، بالخصوص اس شہر کے جو مسائل ہیں، یہ تو ہر وقت ہی کرب و بلا بنا ہوا ہے نا. 24 گھنٹے بجلی، پانی، گیس، سخت ترین شدید ترین گرمی، بچے بلک رو رہے ہیں، نفسیاتی مریض بچے اور جوان پیدا ہو رہے ہیں جو نفرت کرتے ہیں سب اپنے ماں باپ سے، اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے، اپنے مذہب سے، اپنی قوم سے، اپنے ملک سے. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے مریض اور ایسے نفرت کے چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں شاہکار. غصے میں کوئی ایک شخص مسکراتا ہوا، درگزر کرتا ہوا نہیں نظر آتا، سلام کرتا ہوا، اچھی بات کرتا ہوا. پورا دن، پورا مہینہ گزر جاتا ہے. یہ حالات ہیں امت کے. نانا کی امت یہاں پہنچی ہوئی ہے، تو یہاں سے اٹھانا ہے نا، ان چیزوں کو سیدھا کرنا ہے، اس شہر کو سیدھا کرنا ہے. کہ اس شہر میں اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں 70-80 لاکھ یا 1 کروڑ آبادی کے لیے کوئی نئے شہر بسائے جائیں، نئی کالونیاں. ان کو یہاں سے ایویکویٹ یا ڈسلوکیٹ یا وہ کیا جائے، ڈسپلیس کیا جائے، نئی جگہوں پہ آباد کیا جائے، ریلوکیٹ کیا جائے. یہاں پہ نئے کمرشل اور پلاننگ کے ساتھ یونٹس بنائے جائیں، کمرشل اور ریزیڈینشل. گراؤنڈز اور پلے گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کا، تفریح کی جگہ نہیں ہے. آسمان نہیں نظر آتا. کسی ایک کالونی میں بھی کم 3-4 ہی رہ گئی ہوں گی کالونیاں، اونچی نیچی، ایک منزلہ مکان ہے، دوسرا 6 منزلہ 8 منزلہ ہے، 60 گز، 2 2.5 مرلے پہ 8 9 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں. وہ گرتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں ہر سال. 10 منٹ کی بارش یہ شہر برداشت نہیں کر سکتا. 10 منٹ کی بارش. اگر 5:25 میں بارش ہو نا تو 5:35 پہ یہاں 6ٹھی منزلے میں بیٹھا ہوں، پوری سڑک گاڑیوں سے، ہوٹروں سے بھر جاتی ہے. اتنا 2 2.5 3 فٹ پانی ہوتا ہے گٹروں کا، بارش کا بھی نہیں، سیوریج کا. اور چونکہ ایک شہر ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، چند ہسپتال ہیں، تو سینکڑوں ایمبولینسوں کو ہوٹروں سے سر پھٹ جاتا ہے. جینا پڑتا ہے ان حالات میں. یہ حالات ہیں. اس سے بڑی کون سی کربلا ہوگی؟ اللہ کی پناہ ہے ان حالات سے. اللہ رحم فرمائے اس امت پر، اس مخلوق پر. اس امت کو بھی شرم اور عقل عطا فرمائے کہ یہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کا سوچے، فکر کرے، تدبر کرے، تدبیر کرے، سر جوڑ کر بیٹھے، اپنے بغضوں کو، کینوں کو، حسدوں کو، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی، ان کو نکالے اور مل جل کر انسانیت پر رحم کرے، اپنے آپ پر رحم کرے، اس ملک پر، اس شہر پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے اس درد دل کو، اس کوڑن کو، اس جلن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آج کے بڑے دن کی برکت سے اس شہر اور اس ملک کے حالات میں تبدیلی لے کر آئے، رحم لے کر آئے، اپنی رحمت، اپنی وسعت اور اپنے لطف و عنایت کی برسات شروع کرے. یہاں کے لوگوں کو شرم دے، عقل دے، احساس دے، غیرت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.